بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم تلاوت کلام پاک سے، جس کے لیے مسٹر عباس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام شروع کریں. میں صرف تلاوت سے پہلے صرف یہ بتا دوں کہ ہمارا جو فارمیٹ ہے اس میں کویشچن آنسرز کے لیے آپ کو ایک سلپ اور ایک پین دی جائے گی. ابھی جو ہے ہمارے والنٹیئرز آپ کی طرف موو کریں گے، تو جو سوالات آپ کے ہیں وہ اگر ہو سکے تو پہلے سے کر لیں. اگر آپ سوچ کے آئیں کوئی سوال جو کہ ڈاکٹر علی اصغر سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور میڈم شبنم سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں ڈائٹ کے حوالے سے، تو یہ دونوں چیزیں آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیے گا پین اور پینسل کے ساتھ، تاکہ ہمارا ٹائم سیو ہو جائے اور ہم ان سوالات کو یا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو جس حد تک سیٹسفائی کر سکتے ہیں کریں گے اس حوالے سے. تو میں گزارش کرتا ہوں مسٹر عباس سے کہ پلیز آئیے بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط العذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. صدق اللہ العلی العظیم. جی، سب سے پہلے میں آپ لوگوں سب کو ویلکم کروں گا اس پروگرام کے اندر جو ہیلتھ اویئرنیس پروگرام ہے. اور ابھی بہت سے لوگ کو بھی ٹیسٹ کروا رہے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ میں کروں گا کہ والنٹیئرس پیچھے اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کو ذرا پلیز جو ٹیسٹ کر رہے ہیں کروا رہے ہیں ان کو بھی بھیج دیجیے. بعد میں ٹیسٹ کی فیسلٹی رہے گی اور سارے کاؤنٹرس وہاں اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آپ کو ہمارے دونوں اسپیکر حضرات ڈاکٹر علی اصغر جو کہ ویل نون کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ ہے، میں ان کا ایک پراپر انٹروڈکشن آپ کو کرواتا ہوں ابھی. اینڈ
مس شبنم جو ہے جو کہ نیوٹریشنسٹ ہے اور ڈائٹیشین ہے ویل نون، ان کا بھی میں آپ کو پراپر انٹروڈکشن کرواتا ہوں، بٹ یہ دونوں ہمارے آج کے اسپیکرز ہوں گے. اور خاص طور پر ہم نے کچھ یہ ٹاپک جو سلیکٹ کیا تھا اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں بتاؤں کہ یہ سب سے پہلے ٹاپک ہم نے کیوں سلیکٹ کیا. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ کمیونٹی جو ہے ہماری ماشاءاللہ کھوجا اشناشی کمیونٹی جو ہے وہ اب کافی ایکسپینڈ ہو گئی ہے، اور اس لحاظ سے جو ہے ہمارے کوئی 50,000 ممبرس ہیں پاکستان میں کمیونٹی کے. اس میں بہت سارے لوگ ہمارے اس ایریا میں کھاردر، سلجہ بازار اور پی سی ایچ اور یہ ڈیفنس کی طرف رہتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. ہمارا جو ہے ڈائٹری پیٹرن، خاص طور پہ ایٹنگ ہیبٹس، لائف سٹائل، ایکسرسائز نہ کرنا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس کی کیا افادیت ہے. وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک سیریز آف پروگرام شروع کیا جو جس کا آج پہلا پروگرام ہے. اس میں ہم نے ڈفرینٹ ہمارے کمیونٹی کے اور ایون جہاں ضرورت ایکسپرٹیز کی وہ نان کمیونٹی کے کنسلٹنٹس کو بھی ہم انوائٹ کرتے رہیں گے. یہ منتھ یا 2 منتھ میں ایک بار یہ پروگرام ہوتا رہے گا اویئرنیس کا. تو میں چاہوں گا جتنے لوگ آج اٹینڈ نہیں بھی کر پائے وہ بھی اس کو پی سی این پہ دیکھ سکتے ہیں. پی سی این پہ بھی یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا، پلس ہماری ایک ویب سائٹ جماعت کی ہے کہ پی سی آئی جے کا فیس بک پیج، اس پہ بھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب اپنی بھی ایک ویب سائٹ بتائیں گے، اس پہ بھی ہم اس پروگرام کی کلپ کو وہاں پوسٹ کر دیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. تھوڑا سا بھی بتاؤں کمیونٹی ہیلتھ کے بارے میں کہ کمیونٹی ہیلتھ بورڈ کیا ہے. ہمارے کمیونٹی میں ہاسپٹل بھی ماشاءاللہ فاطمیہ ہاسپٹل ہے، ایجوکیشن سسٹم نیٹ ورک پورا ہے، سب کچھ موجود ہے. صرف اس میں ہے کہ اسٹرکچر میں ہم اور کیسے بینیفٹ لے کر آئیں اور جو ہمارے ایکسپرٹس ان کو کیسے یوٹیلائز کریں تاکہ کمیونٹی کے ہیلتھ کے ایشوز یا برڈن ہے وہ ہم کیسے کم کریں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ پریونٹیو سائڈ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹریٹمنٹ تو چلو آپ کا ہو گیا تو اس کے بعد آپ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پریونشن جو ہے اٹس آئی تھنک بیٹر دین کیور. آج بھی یہ جملہ میرے خیال سے بہت معقول ہے اور آج بھی یہ جملہ یوز ہوتا ہے کہ پریونشن جتنا جلدی کر لیں گے اتنا ہی آپ کو بینیفٹ ہوگا ان ٹرمز آف آپ کی ہیلتھ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. تو اسی وجہ سے ہم نے آج اس پروگرام کو کیا. اور ہیلتھ بورڈ کا کام کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیلتھ بورڈ جو ہے ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں ہیلتھ بورڈ کے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. کہ پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو آئیڈیاز ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ، ان کو ویلنس آف دا کمیونٹی، اسپیشلی ہماری کمیونٹی کو اس کو پلان کیا جائے. پہلے بہت ساری کمیونٹی میں ہیلتھ کو بہت اچھی طرح پلان کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے پاس لکیلی یہ ایک ہی واحد جماعت ہے پورے ورلڈ فیڈریشن میں جن کا ایک پراپر ہاسپٹل ہے جس میں ساری میڈیکل فیسلٹیز ہیں. تو ہمارے پاس بہت سارے لوگ اور اس کا فائدہ لے رہے ہیں ہمارے ہاسپٹل کا. تو نیچرلی میں امید کروں گا کہ آپ لوگ بھی ان کو ضرور لیں. جب 19-20 تھوڑا بہت گیپ تو ہر ہاسپٹل میں ہوتا ہے، لیکن آج اون کریں اپنے ہاسپٹل کو. اپنے اون کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ بلیو کریں کہ اس میں جو بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، جو بھی کنسلٹنٹس آ رہے ہیں وہ ٹاپ آف دی لائن کنسلٹنٹس ہیں اور وہ بہت اچھی جگہ پریکٹس کر رہے ہیں، تو اس کو ضرور اویل کریں. تو پہلا ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم جو ہے کمیونٹی کے حوالے سے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں اس کو پلان کریں گے. نمبر 2 ایک اویئرنیس پروگرام جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس اویئرنیس پروگرام میں خاص طور پہ ویلنس کا جو پارٹ ہے وہ اس کو زیادہ ہم کریں گے. اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ کہ ہمارے پاس سینسس ڈیٹا ہونا چاہیے. آخری جو سینسس ہوا تھا ہماری کمیونٹی کا وہ 2009 میں ہوا تھا، 9 یا 10 میں. آج ہمیں ٹو بی آنیسٹ نہیں پتا کہ ہماری کمیونٹی میں کون سی ڈیزیزز پریویل کر رہی ہے. ڈائبٹک کتنے لوگ ہیں، بلڈ پریشر کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، آسٹیوپوروسس یا ہڈیوں کے مسائل ہیں ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور مسائل ہیں وہ کتنے لوگ موجود ہیں. جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا، ڈیٹا نہیں ہوگا، تو ہم کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے ہیلتھ کیئر کے پروفیشنلز. تو ہماری ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیم ہے ہیلتھ بورڈ کی، وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن شرط یہ کہ جب آپ کے پاس ہیلتھ سینسس کے لوگ آئیں، آج کل تو ٹیکنالوجی میں فارم فل کرنا بہت مشکل نہیں ہے، ٹیکنالوجیکلی آپ آرام سے فارم فل کر سکتے. تو اب بالکل حقیقت کے ساتھ اوپنلی اس کو بتائیں تاکہ ہم لوگ اس ڈیٹا کے بیسس کے اوپر اپنی پلاننگ کر سکیں کہ کس پہ زیادہ ضرورت ہے ہمیں کام کرنے کی، کون سی ڈیزیز ایسی ہے جو ہمارے انفارچونیٹلی ہماری کمیونٹی میں پریویل بھی کر رہی ہے بیکاز آف نان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یا بیکاز آف ہیریڈیٹی کی وجہ سے، جو بیسیکلی خاندانی یا موروثی جو پارٹ ہے اس کے حوالے سے. تو یہ دوسرا امپورٹنٹ ہمارا آبجیکٹیو ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس پہ خاص طور پر جو اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پر ہمیں کیمپس یا اسکریننگ کرنی ہے لوگوں کی جو ہے، جس میں کوئی بھی اگر کام ہیلتھ کے حوالے سے امپیکٹڈ ہے یا کنسرنڈ ہے تو ان کو فیسلٹی ہو کہ وہ ٹیسٹ کروائیں، اسکرین آؤٹ ہو، ایگزیکٹو کلینک میں جائیں، وہاں جا کے ٹیسٹ کروائیں، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہے تو پہلے ہی آئیڈینٹیفائی ہو جائے بجائے اس کے کہ اتنا لیٹ ہو.
اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو صحت مند جماعت جو ابھی ہماری ایک آفر ہے انشورنس کے حوالے سے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا فورم ہے، کیونکہ آج کل میں سب سے جو مہنگا ایجوکیشن اور ہیلتھ ہوتا جا رہا ہے، تو آؤٹ آف ریچ ہو رہا ہے. کوئی اگر اللہ نہ کرے ہاسپٹلائز ہوتا ہے تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ بیانڈ دا کنٹرول ہوتی ہے. تو وہ پروگرام بھی آپ کے لیے، اگر اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہے تو وہ کرونک اس میں پرابلم میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. یہ ہماری ٹیم ہے. اس میں جو ہے کچھ لوگ ہمارے جو ہے جماعت کے ممبرز ہیں جو کہ اس میں ایکس آفیشیل ممبرز ہیں. پریزیڈنٹ خود اس کا حصہ ہے، ابوالحسن گوکل صاحب. آغا شہیدی صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں جماعت کے، وہ بھی پارٹ ہے. ڈاکٹر مہدی نائینی جو آج کسی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے، از دا چیئرمین آف دی ہیلتھ بورڈ، جو گورننگ باڈی کا بھی حصہ ہے. گورننگ باڈی جو ایکچولی ہمارے جو ہاسپٹل سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کے جو آپریشنل چیزیں جو دیکھتے ہیں، ایک تو ایم ایس اینڈ ڈی ایم ایس ہے، اس کے پاس نیچے کے اسٹرکچر ہے پورا، اور ہم لوگ کچھ 6 لوگ ہیں جو گورننگ باڈی کا بھی حصہ ہیں. اس میں ڈاکٹر مہدی نائینی ہیں، ڈاکٹر مرتضیٰ گوا ہے، محسن گھی والا ہے، میں ہوں، یاور کومیلی ہیں. تو ہم یہ 5 لوگ جو ہے بیسیکلی اس کی جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہوتے ہیں، جو سپورٹ چاہیے ایم ایس کو، ڈی ایم ایس کو، اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. میں آئی ایم سیکرٹری آف ہیلتھ بورڈ، اور میں پروفیشنلی فارماسسٹ بھی ہوں اور فارما پروفیشن سے میرا تعلق ہے. اصغر علی جو ہے وہ بیسیکلی فائنینسز کا بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے یہ ٹریجرر بھی ہے جماعت کے. اینڈ دین یاور عباس کومیلی از دا جوائنٹ سیکرٹری اینڈ ممبر آف گورننگ باڈی آف فاطمیہ ہاسپٹل. ڈاکٹر مرتضیٰ گوا کو آپ جانتے ہیں، وہ بہت ہی ریناؤنڈ پیڈیٹیشین ہے کمیونٹی کے، اور ہمارے گورننگ باڈی کے بھی ممبر ہیں اور یہاں ہیلتھ بورڈ کے بھی ممبر ہیں. محسن گھی والا از اگین اور مینیجنگ کمیٹی ممبر اینڈ دا گورننگ باڈی. مسٹر ریاض پریم جی جو ہے وہ ہمیشہ سے انوالو رہے ہیں کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز میں، سپورٹ میں. ایز اے فلینتھراپسٹ انہوں نے بہت سارے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے پروگرامس میں جماعت کو سپورٹ کیا ہے فرام دا ڈے ون. تو ہی ہیز آلسو ایگرلی ڈیزائرڈ ہمسیلف ٹو بی دا پارٹ آف دس ہیلتھ بورڈ. پروفیسر نازلی حسین ہیں، یہ پروفیسر ہیں سول ہاسپٹل کی، گائنیکالوجسٹ ہیں، ویری ویل نون گائنیکالوجسٹ ہیں. وہ بھی ہماری ہیلتھ بورڈ کی پلاننگ کا حصہ ہے، کیونکہ فیمیل سے ریلیٹڈ بہت سارے فیمیل اور بچوں سے ریلیٹڈ زیادہ پرابلمس ہیں. اگر ہم ٹائملی کور کر لیں گے تو میرے خیال سے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. اس کے بعد ڈاکٹر فرح ناز ہے، وہ بھی ہیلتھ بورڈ کی ممبر ہیں. شی از آلسو کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں. اور ہمارا نیکسٹ پروگرام جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ڈاکٹر فرح ناز از اے اسپیکر. اس کے بعد ڈاکٹر میسم عباس ہے، ہی از اے ای این ٹی کنسلٹنٹ، اور وہ بھی ہمارے کمیونٹی کے ممبر ہیں اور اینڈوکرائنالوجسٹ ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از ڈاکٹر علی عباس، ہی از اے پلمونالوجسٹ، اور وہ بھی فاطمیہ ہاسپٹل کے کنسلٹنٹ بھی ہیں، اور ضیاء الدین میں بھی ایز اے ای آر کو ہیڈ کرتے ہیں، ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو. تو یہ ایک ٹیم ہے جو کہ ہیلتھ بورڈ کی ٹیم ہے. اب ہیلتھ بورڈ کی ہماری پرائرٹیز کیا ہیں اس سال میں اور اس کے بعد؟ تو ایک تو سب سے پہلے بتایا کہ کمیونٹی ہیلتھ سینسس یہ ہم کریں گے انشاءاللہ ان قریب. ہاں جی، تھینک یو. اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ ہے ویمن ہیلتھ اویئرنیس اینڈ اسکریننگ پروجیکٹ. آپ کو پتہ ہے ابھی ہم نے بریسٹ کینسر اسکریننگ پروگرام شروع کیا تھا، اس میں بہت سارے ہماری کمیونٹی نے اس کا بینیفٹ لیا. یہ بیماری انفارچونیٹلی ظاہر بات ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور رائٹ ٹائم پہ اگر اس کو ڈائگنوز نہ کیا گیا یا اس کو ٹریٹ نہ کیا گیا تو کمپلیکیشنز بڑھ سکتے ہیں. تو ویمن ہیلتھ اویئرنیس، ہماری جو ڈائٹری پیٹرن فیمیل کی ہونی چاہیے ہر لحاظ سے وہ کیا ہے، تو فیمیل کے ویمن ہیلتھ اویئرنیس اینڈ اسکریننگ پروجیکٹ بھی ہماری پرائرٹی کے اندر ہے. اسکریننگ اینڈ پریونٹیو اسٹریٹجیز فار کرونک ایلمنٹس، جیسے آج ہم نے شروع کیا ڈائبٹیز، ایک کرونک مسئلہ ہے، اور ورلڈ اوور ڈائبٹیز کا انفارچونیٹلی میں نے آج ہی ایک ڈیٹا پڑھا، ڈاکٹر علی اصغر ان کو وہ انڈوز بھی کر دیں گے، کہ ہر 4 لوگوں میں سے ایک آدمی اس وقت پاکستان میں ڈائبٹک ہے. 33 ملین، ہم لوگ اس وقت نمبر 3 پہ آ گئے ہیں آفٹر چائنا اینڈ انڈیا، ٹھیک ہے، ڈائبٹیز کے اندر ان ٹرمز آف نمبرس. تو 33 ملین لوگ ڈائبٹک ہیں، اور ڈائبٹیز صرف ایک بیماری نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت واضح کریں گے کہ اس کے ساتھ بہت سارے آرگنس انوالو ہوتے ہیں. اس میں آپ کی آئیز، کڈنیز اور بہت ساری چیزیں، اگر نہ کنٹرول کیا جائے شوگر کو تو بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو ڈاکٹر علی اصغر اینڈ میڈم شبنم جو ہے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ایسی طریقے ہیں جس سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پیشنٹ اویئرنیس پروگرام اینڈ ہیلتھ کیمپس، یہ آلریڈی ہم نے آج شروع کر دیا ہے. دس از دا فرسٹ پروگرام، اور آگے آپ کو بہت سارے پروگرام انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس قسم کے پروگرامس ہوں گے. یہ آج کا ہمارا پہلا پروگرام ہے. اس میں یہ جب ہم نے پوسٹر بنا لیا تھا اس وقت ڈاکٹر نے ہمیں کنفرم نہیں کیا تھا، تو سوری فار دیٹ، اور بعد میں انہوں نے اوکے کیا ہمیں، تو ان کا نہیں ہے. بٹ شی از اے ویل نون نیوٹریشنسٹ اینڈ وی آر لکی ٹو ہیو میڈم شبنم ہیئر ود اس، اینڈ شی از آلسو پریکٹسنگ ایٹ فاطمیہ ہاسپٹل اینڈ ادر نمبر آف پلیسز.
تو یہ آج کا پروگرام ہمارا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کور کریں گے ڈاکٹر صاحب۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بیسک انٹروڈکشن ہے، اور یہ وی آر لکی کہ وی ہیو گاٹ ہماری کمیونٹی میں ایک ایسے ڈاکٹر ہیں جو میں المرتضیٰ اسکول سے جنہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور الحمدللہ بہت سارے مائل سٹونز اچیو کیے۔ ان میں جو سب سے امپورٹنٹ مائل سٹون یہ ہے کہ انہوں نے یو کے سے MRCP کیا، جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے میڈیسن کے اندر۔ اس کے علاوہ یہ کنسلٹنٹ اینڈ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل، جو ایک بہت اہم ادارہ ہے، اور اس وقت وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ فورم ہے، پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی، PES کہتے ہیں اس کو۔ اس میں ڈاکٹر صاحب کا جو رول ہے ایز اے وائس پریزیڈنٹ آف دی فورم ہے۔ اس کے علاوہ میں تھوڑی سی اور ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ تو بہت کم چیزیں میں نے ان کے بارے میں لکھی ہے، بہت ساری چیزیں جو کر رہے ہیں۔ آپ اکثر FM ریڈیو میں پروگرامز دیکھ رہے ہوں گے، ٹیلی ویژن میں دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے ٹاک شوز۔ انہوں نے میرے خیال سے اپنا مشن بنایا ہوا ہے شاید ڈاکٹر علی اصغر آپ نے، کہ ڈائبٹیز کو کتنا جلدی جو ہے کنٹرول کیا جائے اور اس میں لوگوں کو آگاہی دی جائے۔ اس میں بہت سارے ان کے انیشیٹوز ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ریزیڈنسی ان انٹرنل میڈیسن اور فیلوشپ اینڈوکرائنولوجی کے اندر AKUH آغا خان سے انہوں نے کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ MRCP UK سے کیا ہے۔ ان کے پاس ایک اور چیز ہے کہ فیلو آف امریکن کالج آف اینڈوکرائنولوجی، یہ FSC USA کی ایک ڈگری ہے، فیلوشپ ہوتی ہے، یہ بھی ان کے پاس، یہ بھی ان کے پاس ماشاءاللہ یہ پارٹ بھی ہے ان کے پاس۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ انٹرنیشنل ایجوکیشن سیریز ہے ASCEND کے نام سے، جو اکیڈمی آف سائنسز اینڈ کنٹینیوس ایجوکیشن ان ڈائبٹیز۔ یہ انٹرنیشنل ایک باڈی ہے، اور یہ لوگ جو ہے ان کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ کس طرح سے پیشنٹس کی ہیلپ کی جائے، تاکہ وہ ڈائبٹیز کی جرنی میں انفارچونیٹلی اگر آئے ہیں تو ان کو کیسے کور کیا جائے۔ تو یہ ان کا یہ بھی ان پہ ماشاءاللہ یہ ممبر ہیں اس کے، اور اس میں بہت فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ میڈیا اسپیکر ہے، میں نے بتایا جیسے کہ ڈائبٹیز کی مینجمنٹ میں بہت سارے ان کے کلپ پروگرام ہے۔ ایک ان کی فیس بک سائٹ ہے عین پاک کے نام سے، اس کی ڈیٹیل شاید ڈاکٹر صاحب خود بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں ان کے بہت سارے جو لیکچرز جو دیے انہوں نے اب تک ڈفرینٹ، اب ڈائبٹیز میں صرف ڈائبٹیز نہیں ہے، اس کی بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، اس کے حوالے سے ان کے بہت سارے لیکچرز آپ کو ملیں گے، تو آپ نیچرلی ان کے ساتھ بھی ریفر کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارے اسپیکر ہیں، اور انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں اسٹال لگے تھے تو سارا ڈائٹ پیٹرن بھی بتایا ہوا ہے کہ رمضان کے منتھ میں سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے ڈائبٹک پیشنٹ کو کہ وہ اپنی ڈائٹ کو کیسے مینیج کرے۔ سحر کا ایک ٹائم ہے، افطار کا ایک ٹائم ہے، دین ڈنر ہے، تو بعض اوقات ہم بہت اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، بعض اوقات انہیلدی فوڈ لے لیتے ہیں، بعض اوقات ٹائمنگ ڈفرینس ہوتے ہیں، تو کیا لینا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے، یہ انشاءاللہ ڈاکٹر شبنم آپ کو، میڈم شبنم آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گی۔ یہ ڈاکٹر میڈم شبنم کا یہ شیز MSc ان فوڈ اینڈ نیوٹریشن، DIP انہوں نے کیا ہے ہاسپٹل ڈائٹکس اینڈ مینجمنٹ سائنسز کے اندر، اینڈ شی از اے کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہے، سرٹیفائڈ ڈائٹری مینجمنٹ اینڈ ڈائبٹک ایجوکیشن سرٹیفائڈ ہے یہ، اور جنرل سیکرٹری ہے پاکستان نیوٹریشن اینڈ ڈائٹری سوسائٹی کی، اور کلینکل ڈائٹیشین ود ہیوج ایکسپیرینس آف 25 ایئرس۔ سو وی آر لکی ٹو ہیو میڈم شبنم، جو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا گائیڈ کریں گی اس حوالے سے۔ اگلا ہمارا پروگرام ہے، میں آپ کو ابھی یہ ٹیزر دے رہا ہوں، اس کا ٹاپک وغیرہ آپ کے پاس انشاءاللہ ایڈورٹیزمنٹس آتی رہے گی۔ یہ ڈاکٹر فرح ناز اینڈ میڈم ختیجہ میسم جو ہے، یہ دونوں نیکسٹ اسپیکر ہیں، اور انفرٹیلیٹی اور فیمیل سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو ریلیٹڈ میں آپ لوگ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو آج نہیں بھی آ سکے ان کو بھی آپ ضرور یہ کیجیے گا، کیونکہ ہمارا ایک انیشیٹو ہے، لیکن آپ کا رسپانس ہوگا تو سکسیزفل ہوگا، ادروائز ہمارے ایفرٹس بھی ظاہر بات ہے اتنے اچھے نہیں ہو سکیں گے جب تک آپ کا رسپانس نہ ملے۔ یہ ایک بریف ایک اوور ویو تھا جسٹ ٹو اسٹارٹ وتھ دا پروگرام، اور یہ کمٹمنٹ آپ سے ہے کہ انشاءاللہ یہ سیریز جو ہے ایجوکیشن کی، یہ آگے بھی ہم چلاتے رہیں گے ود ویریس کنسلٹنٹس، جو ہماری کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں اور جو آؤٹ سائڈ کمیونٹی کے بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اسپیکر کے طور پہ یہاں آئیں گے تاکہ بیسٹ وے میں ہو۔ ناؤ پراپرلی فارملی انوائٹ ڈاکٹر علی اصغر ہو از اوور ٹوڈیز مین اسپیکر، تو پلیز ویلکم ہم ود اے بگ اپلاؤز۔ تھینک یو۔ آپ سب کو سب سے پہلے کھوجا جماعت کا اور ہیلتھ بورڈ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہ پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھے یہاں مدعو کیا۔ آپ سب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ سنڈے کے دن جب شام کے ٹائم پہ دل نہیں چاہتا تو بھی اٹھ کے آئے ہیں پروگرام کے لیے کہ کیا ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر شبنم کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں پارٹیسپیشن کی، اور سب سے زیادہ یاور فرشتہ صاحب کا کہ جو ہیلتھ پروفیشنل ہیں کمیونٹی کے، بہت سارے جونیئر ڈاکٹرز اور فارماسسٹ جو کمیونٹی میں ہیں،
ان کے مینٹور ہیں اور آج اس پروگرام کو اینکر بھی کر رہے ہیں. ان کے لیے پلیز ایک تالیاں بجائیں. تھینک یو, بہت شکریہ. اگلا تقریباً 1 گھنٹہ شاید میں اور شبنم بات کریں گے. کوئی فارمل لیکچر نہیں ہے, آپ لوگ سب ریلیکسڈ ہو جائیں, موبائلز کو سائلنٹ کر لیں تاکہ آپ اور ہم پھر بات کر سکیں. ٹھیک ہے, روزہ بہت ضروری چیز ہے, ظاہری بات ہے, اور آج جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ یہی کہ ہم روزے کو کیسے ایسے رکھیں کہ سکون سے روزے کو گزارے. تو آئیں پریزنٹیشن کا آغاز کرتے ہیں. آگے کی 2 لائٹس ہم آف کر سکتے ہیں پلیز, آگے کی 2 لائٹس آف ہو سکتی ہیں. یہ کچھ ہاسپٹلز ہیں, فاطمیہ ہاسپٹل, لیاقت نیشنل ہاسپٹل اور میڈیکیئر ہاسپٹل جامع ہو. فاطمیہ ہاسپٹل میں میرا 10واں سال ہے اور اب ہمارے پاس اور بھی 2 بہت زبردست ڈاکٹرز آ گئے ہیں. بس آگے کی بند کرنی. ڈاکٹر سبیحہ اور ڈاکٹر تحسین جو بہت زبردست اینڈوکرینالوجسٹ ہیں, وہ بھی ہماری فاطمیہ ہاسپٹل کی اینڈوکرینالوجی کی ٹیم میں موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز بڑھ کیوں رہی ہے, کیا وجہ ہے ڈائبٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. یاور بھائی نے ابھی بتایا کہ 4 میں سے 1 شخص کو اس وقت ڈائبٹیز ہے. آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ کچھ سال پہلے کیا تھا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ آج سال بعد ڈالر 270 کا ہوگا, 1 سال پہلے سوچا بھی نہیں تھا. ڈائبٹیز کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کی سٹوری ہے. یہ 2017 کی بات ہے, یہ سلائیڈ میں نے بنائی تھی 2017 میں, آج سے 6 سال پہلے. 6 سال پہلے ہم بتاتے تھے پاکستان دنیا میں 10ویں نمبر پہ تھا. اچھا, اس وقت ہم بتاتے تھے کہ بھئی جو ہم نے پروجیکشن بنایا تھا نا کہ 2045 میں جا کے کہتے تھے ہم 8ویں نمبر پہ آئیں گے. 2045 میں بنا کب تھا, 2017 کی بات بتا رہا ہوں. 4 سال کے بعد 2021 میں, آج سے 2 سال پہلے, پاکستان 8واں تو چھوڑیں, باقی نمبر چھوڑے, دنیا میں 3رے نمبر پہ آ گیا ڈائبٹیز میں. ٹھیک ہے, یہ ویسے ہی گیا اوپر جیسے ڈالر چلا گیا پچھلے کچھ مہینوں میں. ٹھیک ہے, وہاں بھی غلطیاں, یہاں بھی غلطیاں. تو ہوا کیا, اب یہ دیکھیں ہوا کیا, یہ انڈیا اور چائنا کے بعد اب پاکستان دنیا میں 3رے نمبر پر ہے. اور حیرانی کی بات ہے کہ پاکستان میں جو پریولنس ہے نا ڈائبٹیز کی, بھئی 100 میں سے کتنے لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, 26% پریولنس, یعنی 100 میں سے 26 لوگوں کو پاکستان میں اس وقت ڈائبٹیز ہے. یہی پریولنس انڈیا میں اور چائنا میں کم ہے. ہر 4 میں سے 1 شخص پاکستان میں اس وقت ڈائبٹیز کا شکار ہے. آپ سے معذرت کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے میں پیچھے بھی چلا جاؤں. تو یہ ڈائبٹیز جو اتنی تیزی سے بڑھ گئی پاکستان کے اندر, آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, کیا وجہ ہے, ڈائبٹیز کیوں بڑھی؟ تھوڑا سا ہاتھ اٹھائیے گا تو میں آپ کی طرف آتا ہوں. کیوں بڑھ گئی ڈائبٹیز؟ پروسیسڈ فوڈ, تو غذا میں بد پرہیزی کچھ, ٹھیک ہے, اور لائف سٹائل, بالکل لائف سٹائل ہی بدل گیا ہے, بالکل ٹھیک ہے. گاڑی میں بھی پارک کر رہا تھا, میں نے کہا قریب سے قریب پارک کرنا ہے تاکہ زیادہ چلنا نہیں پڑے. اس کی وجہ تھی نا کوئی ڈاکو نہ لے جائے, ساتھ میں لیپ ٹاپ بھی تھا. ٹھیک ہے, بہت ساری وجوہات ہے. اور کوئی وجہ؟ ایکسرسائز کی کمی, ٹینشن تو کراچی والوں کا آپ نے سنا ہے نا, جنت میں حساب کتاب نہیں ہے, ڈائریکٹ انٹری ہے. تو اس کو کینسل کر دینا ریکارڈنگ میں بعد میں سے, ٹھیک. تو یہ ساری وجہ ہے. یہ دیکھیں اوبیسٹی, بڑھتا ہوا موٹاپا پاکستان کے اندر. ایک طرف غربت, ایک طرف موٹاپا, دونوں پیراڈاکس ہیں. ہاں, ہم لوگ کہتے ہیں آدھی قوم جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے رہتی ہے, دوسری طرف آدھی قوم کا یہ حال ہے موٹاپے کا. یہ 2018 کی بات ہے, یہ کووڈ سے پہلے کا ٹائم ہے. 2018 میں 50% پاکستانی قوم جو تھی وہ موٹاپے کا شکار تھی. اس کے بعد تو کووڈ آیا, لوگ گھر بیٹھے رہے, کھاتے پیتے رہے, کمپیوٹر سے ورک فرام ہوم کرتے رہے. پھر آگے کیا ہوا یہ تو مجھے نہیں پتا. 2018 میں 50% پاکستانی موٹاپے کا شکار تھے. آگے بڑھیں, یہ اگلی جنریشن, یہ پچھلے سال کی جو سٹڈی رپورٹ آئی, 40% چلڈرن, 40% بچے موٹاپے کا شکار ہے. اب دیکھیں, جب میں نے کہا کہ سب کچھ بھول جانا, اگلے 1 گھنٹے میں اور شبنم بات کریں گے, تو میں نے کچھ کام کی باتیں یہاں پہ بیٹھ کے کرنی ہے. 40% بچے آج, یہاں پہ بچے نہیں آئے, میرا بیٹا کہہ رہا تھا میں آ جاؤ, میں نے کہا بیٹا تمہارے کام کا نہیں ہے پروگرام میں, ذرا باتیں ذرا مشکل قسم کی ہے. 40% بچے, ہمارا مستقبل ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول سے ڈیل کرے گا. آپ یقین کریں, آج ہم کلینک کرتے ہیں, پہلے بچے نہیں آتے تھے ڈائبٹیز کے ساتھ. آج میرے کلینک میں 12 سال, 13, 14, 15 سال کے بچے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ان کو کلینک میں آتے ہیں. وزن کتنا ہے, 80 کلو, 90 کلو, 100 کلو. جب ماں باپ کو ہم بتاتے ہیں بھائی آپ کے بیٹے کو بیٹی کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, تو وہ حیران ہو جاتے ہو, کہتے بھائی یہ کیسے ہو گئی ڈائبٹیز. ہم بتاتے بھائی موٹاپا, تو کہتے ہیں موٹاپا, لیکن ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ موٹاپا ہے. ہم تو سمجھے کہ کھاتے پیتے ماشاءاللہ کھا پی رہے ہیں بچے, ہم نہیں کھا سکے تھے اپنی جوانی میں, وہ ہم بچوں کو کھلائیں گے. تو بہرحال یہ فیوچر جنریشن اس طرف جا رہی ہے. اور آج جب بیٹھنا ہے اور جب پروگرام ختم ہو تو بہت ساری چیزوں پہ غور کرنا ہے اور گھر جا کے تبدیلی کرنی ہے انشاءاللہ. وجہ کیا ہے؟ پورشن سائز. پہلے آتا تھا 1 برگر, اب آتا ہے ڈبل ڈیکر, ٹرپل ڈیکر, اس میں چیز ایڈ کرو, 1 لیئر چیز, 2 لیئر چیز,
चिप्स में भी ऐसे ही, पहले वो बर्गर के साथ थोड़े चिप्स आ जाते थे, अब अलग से चिप्स, फिर मीडियम साइज, लार्ज साइज, अप साइज, टॉप साइज, सारी चीजें चल रही हैं। तो कहने का मतलब है कि ये डाइट जो है ना बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। देखें इस वक्त हमारे घरों के अंदर चैलेंज है, मेरे अपने घर में भी चैलेंज है। जो एप्स आ गई हैं मुख्तलिफ, वो बच्चों को पता है कि ऐप में आप ऑर्डर कर दें, और ऐप के अंदर भी वो आपको ऑर्डर भी वो रिपीट ऑर्डर, वही सेम ऑर्डर पिछला वाला, हाँ, और वो आपको रेकमेंड भी करते रहते हैं चीजें। तो डाइट अक्सर बदल गई। इसके बाद एक्सरसाइज न होने के बराबर है। जो लोग पहले चलते फिरते थे, मैं जब छोटा था मुझे याद है हम लंबा चलते 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 चले जाते थे। आज मैं अपने बच्चों को, मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैं नीचे भी उतरने नहीं देता अकेले, मैं कहता हूँ भाई कोई हालात अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारे अवामिल है कि हमारे यहाँ एक्सरसाइज कम हो गई, खाना पीना कम हो गया, डायबिटीज तेजी से बढ़ गई। ये तो हमने बात करी बढ़ती हुई डायबिटीज की। आज जो हमारा टॉपिक है वो डायबिटीज और रमजान है, ठीक है। डायबिटीज और रमजान पे आज जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप लोग जाहिर है सब मुसलमान हैं, रोजे रखना चाहते हैं, रोजे रखते हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद क्या है, क्यों हमने प्रोग्राम रखा कि भाई रोजा और डायबिटीज। अब जाहिर है रजब में, शाबान में, रमजान में आप लोग सब रोजा रखते हैं, तो हमने क्यों आज ये रखा, क्योंकि रोजा जो है जाहिर है फुरूए दीन में नंबर 2 पे नमाज के बाद रोजा है, और रोजा एक वाजिब इबादत है और सब चाहते हैं कि अपनी इबादत को करें। मुझे याद पड़ता है कि मैं जब 8 साल का था तो हमने रोजे शुरू किए थे, और फिर याद नहीं पड़ता कि कभी रोजा छोड़ा हो। तो मुझे भी कोई बोले भाई अब आप रोजा नहीं रखेंगे डॉक्टर इलियास का, तो मैं भी ठिठक जाऊंगा, रोजा कैसे नहीं रखूंगा, बचपन से रखा है ना। इसी तरह लेकिन मैं नहीं कह रहा रोजा नहीं रखना है, रोजा तो जाहिर है ज्यादातर लोग हमारे रोजा रखते हैं। आज प्रोग्राम का जो मकसद है ना, इतना बड़ा महीना आता है कि इसमें टाइम नहीं होता इधर उधर जाने का, टाइम नहीं है इस महीने में डॉक्टर के पास जाने का, टाइम नहीं है कि तबीयत खराब हो जाए। इतना बड़ा महीना आता है तो हम सब चाहते हैं कि इस महीने के अंदर इबादत करें, रोजे रखें, दुआएं पढ़ें, दर्स में जाएं, कुरान ख्वानी में जाएं। ऐसे में शुगर को तंग नहीं करना चाहिए किसी भी डायबिटीज के मरीज को। इसी वजह से आज हम रमजान एंड डायबिटीज पे बात कर रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये रोजे, आप में से कितने डायबिटिक है, सवाल तो मैं नहीं पूछ सकता, लेकिन कितने लोग ऐसे जो किसी भी मर्ज की वजह से रोजे में डिफिकल्टी फेस करते हैं। अगर मैं सवाल पूछूं तो कितने लोग हाथ उठाएंगे रोजे में डिफिकल्टी महसूस करते? पीछे कोई नहीं देखेगा, सब आगे देखेंगे, ठीक है। कुछ लोग महसूस करते, जाहिर है सवाल ऐसा है कि मैंने पूछ लिया लेकिन आप जवाब भी कैसे देंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले कुरान में सूरह बकरा में, जाहिर है रोजे में चैलेंजेस हैं। जब भी कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 184 में, मैं मफहूम बताऊंगा, पूरी आयत मुझे याद नहीं है, बड़ा क्लियर कहा है कि जो रोजा नहीं रख सकते हैं, जो बीमार है किसी वजह से, या तो वो उतने ही दिन बाद में पूरा कर लें या फिर किसी मिस्कीन को खाना खिला दें, फिदिया दे दें। यानी कुरान खुदा भी इस चीज का वो रखता है कि हाँ मेरे बंदों में कुछ ऐसे होंगे जो शायद नहीं रख सकते होंगे। ये तो जाहिर है मैंने एक बात बता दी, लेकिन अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं और आज के उलमा के फतावे देखें, मैं जाहिर है फतवों की रोशनी में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं खुलासतन बता दूं कि आयतुल्लाह सिस्तानी की ऑफिस से जब सवाल किया कि भाई डायबिटीज का मरीज कोई खतरा है, कोई वजह है, रोजा रखे नहीं रखे, क्या करे, तो उनका जवाब बड़ा सिंपल था। उन्होंने कहा कोई भी मरीज हो, चाहे डायबिटीज का मरीज हो, चाहे कोई और मरीज हो, अगर वो समझता है कि रोजा मेरे लिए खतरा बन सकता है, मेरी सेहत के लिए खतरा बन सकता है, तो उसको इख्तियार है वो रोजा न रखें, वो बाद में या तो गिनती पूरी कर लें, बाद में रोजे रख लें, या वो फिदिया दे दें। आयतुल्लाह खामनाई के ऑफिस में मैंने उनको सवाल भेजा, मैंने उनको लिखा है आगा साहब मैं डॉक्टर हूँ, डायबिटीज का माहिर हूँ, और मैं खुद भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, मैं भी रोजे रखता हूँ, और मेरी कोशिश होती है, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं अपने मरीजों के, मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि सबको इजाजत दी जाए डायबिटीज के मरीज को रोजा रखने की। रोजे से एक स्पेशल अटैचमेंट होती है सबकी और वाजिब अमल है, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई ऐसा मरीज जरूर होता है जिसको मैं कहता हूं कि नहीं आपके लिए रोजा रखना ये मुमकिन नहीं है, आपको नहीं रखना चाहिए रोजा, क्योंकि आपके लिए ये खतरनाक है। तो मैंने आयतुल्लाह खामनाई से सवाल किया कि मैंने कहा क्या मरीज को मेरी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, रोजे भी रख रहा हूं। हाँ, तो उनका भी जब जवाब आया तो उन्होंने कहा देखें आप डायबिटीज के माहिर हैं, आपने मशवरा दे दिया, फिर इख्तियार फिर मरीज के पास है। अगर वो आप पे ट्रस्ट करता है मरीज और बोले भाई मेरे डॉक्टर है, ये खुद भी मुसलमान है, ये प्रैक्टिस भी करता है, ये भी रोजे रखता है, आपकी बात मान ले, रोजे नहीं रखे, ठीक है। लेकिन अगर मरीज ये समझता है कि नहीं डॉक्टर अली ने तो मना कर दिया, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि मैं रोजे बगैर किसी खतरे के रख सकता हूं, तो रखें रोजे। और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आपको डॉक्टर ने इजाजत दे दी, मैं किसी को इजाजत दे दूं कि आप रोजा रखें,
لیکن پھر بھی ڈائبٹیز کا مریض سمجھتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر علی نے تو اجازت دے دی اپنے 1 2 3 4 والے چارٹ دیکھ کر جو وہ کرتے ہیں, لیکن میں روزہ رکھوں گا تو میری صحت کے لیے خطرہ ہے, تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں. یعنی شیعہ اسلام کے اندر ٹوٹل اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں اور جینینلی سمجھتے ہیں کہ آپ کی روزہ آپ کی صحت کے لیے خطرہ ہے, تو آپ روزہ چھوڑ کے یا تو گنتی بعد میں پوری کریں یا فدیہ دے دیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرا ڈاکٹر ٹرسٹ وردی ہے, مجھے بتا رہا ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ہے, میں روزہ نہیں رکھوں. جہاں تک میرے زیادہ تر مریض ہیں وہ میری بات مان لیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے مجھے دکھا رہے گھر سے تو پتا ہے کہ ڈاکٹر علی نے بول دیا خطرہ ہے, نہیں رکھنا ہے, نہیں رکھنا ہے. لیکن ہماری پریکٹس ہوئی اس بار بھی, اور میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنے فیصد مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں, تو آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کر. پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا ڈیٹا لیا گیا 52-53 ملکوں سے جہاں جہاں مسلمان ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں اور جو مسلم کنٹریز ہیں, تو دیکھا گیا کہ 80% مسلمان کم سے کم 15 روزے ضرور رکھتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے. اچھا, زیادہ تر جو ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ہوتے ہیں. تو دیکھا گیا کہ 80% چل گیا. چلیں بابا سے بلند درود پڑھ دیجئے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہ بھی دیکھیں قدرت, کیونکہ آگے جو سلائیڈ آنے والی تھی وہ دکھانا بھی لازمی تھا, تو جہاں تک میں پہنچ سکتا تھا پہنچ گیا. اب اچھا آگے کی سلائیڈز آ گئی. تھوڑا سا دوبارہ ایک ریکیپ لیتے ہیں کوئک. فاسٹنگ یہ میں نے بتایا تھا ہم نے پروگرام کیوں آرگنائز کرایا. پروگرام کا صرف ایک مقصد ہے کہ بھائی روزے رکھیں, بھرپور رکھیں, انجوائے کریں ماہ رمضان کو. ماہ رمضان ایسا مہینہ آتا ہے کہ روحانی طور پہ انسان انجوائے کر رہا ہوتا ہے, تو آج ہم آپ کو اسی میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, سورہ بقرہ کی آیت جو ہم نے جس کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا, میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. آیت نمبر 184, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گنتی کے چند دن ہیں, پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے, اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے. پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے, اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس کے بعد میں نے آپ سے ذکر کیا, جب یہ ملٹی میڈیا آف تھا تو میں نے آپ سے ذکر کیا, آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ بھی بتا دیا. میں نے جو سوال آیت اللہ خامنائی صاحب سے leader.ir پہ ان کی ویب سائٹ پہ پوچھا وہ جواب بھی آپ کو بتا دیا. یہ موجود ہے, جو چاہیں مجھ سے لے سکتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں, تو 80% مسلمان 15 یا اس سے زیادہ روزے ضرور رکھتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے. اچھا, اگر میں آپ کو اپنی پریکٹس کا بتاؤں, جو مجھے سال کافی ہو گئے ڈائبٹیز کو پریکٹس کرتے ہیں, تو میرے مریضوں میں تقریباً 90% ایسے الحمدللہ جو روزہ رکھیں گے اس سال بھی. 90-95% ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سروس میں ابھی آئے ہوتے ہیں, مجھے 3 مہینے پہلے دکھایا, شوگر 450-500 ہے, وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو تیار کرنا اس ماہ رمضان کے لیے, لیکن وہ بھی انشاءاللہ اگلے سال کے لیے تیار ہو جائیں گے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں, اچھا فرق کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ رمضان میں ڈائبٹیز والے کو خیال رکھنا ہے؟ کیونکہ ڈائبٹیز کے مریض کا عام مریض ہوتا ہے اور جتنا کھاتا ہے اندر اتنی انسولین بنتی ہے, کھانے کو ٹھکانے لگا دیتی ہے جگہ پہ. ڈائبٹیز کے مریض میں ایسا نہیں ہے, چونکہ ڈائبٹیز کے مریض میں اندر یا تو انسولین بن نہیں رہی یا کام نہیں کر رہی ہے. وہ مریض باہر سے ہے تو دوا لے رہا ہے یا انسولین لے رہا ہے, یعنی اندر سے آٹومیٹک جو خدا کا نظام بنایا ہوا تھا وہ نظام تھوڑا کمزور ہے. باہر سے ہم اس کو انٹیمیٹ آرٹیفیشلی اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب کہاں خدا کا نظام, کہاں ہمارا نظام, ہاں جن کو کچھ نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے, ڈائبٹیز کا مریض ناشتہ بھی کرتا ہے, یہ عام دنوں کا بتا رہا ہوں, پھر دوپہر کا کھانا کھاتا ہے, پھر رات کا کھانا کھاتا ہے. اور چونکہ ڈائبٹیز کے مریض میں ہم کہتے ہیں لمبے عرصے کے لیے بھوکا پیٹ مت رہو, کیونکہ کچھ دوائیاں اور انسولین شوگر کو لو کر سکتی ہیں. تو ہم عام طور پہ ڈائبٹیز کے مریض کو کہتے ہیں کہ ہر کھانے کے 2.5-3 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی سنیک لے لو. اچھا, سنیک میں کیا ہو سکتا ہے, کوئی بتائے گا؟ ہاں بسکٹ, شوگر فری والے بسکٹ, ہاں وہ ٹک اور میری والے بسکٹ نہیں. فروٹ ہو سکتا ہے, ویری گڈ, اور ڈرائی فروٹس ہو سکتے ہیں, چھولے ہو سکتے ہیں, چنے ہو سکتے ہیں, سیلڈ ہو سکتی ہے, بالکل. تو ہم ڈائبٹیز کے مریض کو کہتے ہیں بھائی ہر کھانے کے 2.5-3 گھنٹے بعد کوئی چھوٹا سنیک لے لو اور 3 ٹائم کھانا کھا لو. یہ زیادہ ان مریضوں کو کہتے ہیں سنیک لے لو جو ایسی دوائیوں یا انسولین پہ ہوتے ہیں جو شوگر کو لو کر سکتی ہیں. تو ڈائبٹیز کے مریض کا 3 کھانے ہو گئے اور 3 سنیک ہو گئے. اچھا, ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان میں ایک سحری ہوتی ہے, ایک افطاری ہوتی ہے, اور پھر رات کا کھانا ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے, کوئی لوگ منع کر رہے ہیں نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. اس پہ بھی بات ہوگی, شبنم کو بلانے کا مقصد ہی یہی ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں اس پہ بھی بات ہوگی. تو ہوتا کیا ہے, وہ جو 6 میل تھے نا, 3 میل اور 3 سنیک, وہ کٹ ہو کے تقریباً 3 رہ جاتے ہیں. سحری, افطاری اور شاید ڈنر ہے نہیں ہے,
کبھی زیادہ ہے. اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو افطار سے پھر سحری تک چک 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 کر کے کھاتے ہی رہتے ہیں تھوڑا بہت, ایسے بھی لوگ ہوتے ہوں گے. ٹھیک ہے, کہنے کا مطلب ہے نظام بدل جاتا ہے, ایک بڑا ڈسٹینس آ جاتا ہے سحری اور افطار کے بیچ میں. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک ڈسٹینس آ گیا سحری اور افطار کے بیچ میں, ایک فاصلہ آ جاتا ہے. اس فاصلے میں چونکہ میں نے بتایا تھا باہر سے ہم ساری چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں, اندر کی انسولن, اندر کا نظام اس طرح کام نہیں کر رہا, ہم تو آرٹیفیشلی کنٹرول کر رہے ہیں. اب عام کوئی شخص ہوگا اس کا تو کنٹرول ہو جائے گا, ٹھیک ہے, وہ تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ نظام اندر بالکل ٹھیک ہے, جتنا کھایا اتنی انسولن بن جائے گی. چونکہ ہم ڈائبٹیز کے مریض میں باہر سے چیزیں کنٹرول کرتے ہیں, یہاں ہم جا کے پھنس جاتے ہیں. کیسے پھنس جاتے ہیں؟ اب ہمیں سحری میں ایسی دوا دینی ہے کہ افطار تک اس کا شوگر نہ لو ہو نہ ہائی ہو. افطار میں ایسی دوا دینی ہے کہ ہائی نہیں ہو جائے کہیں. عام آدمی ہو افطار پہ تھوڑا زیادہ کھائے گا, زیادہ انسولن بنے گی, معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن ڈائبٹیز کے مریض کے ساتھ ایسا نہیں. اسی فاصلے کو ہم فائدے میں بھی لے سکتے ہیں اور اسی فاصلے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے ورڈ سنا ہوا ہے؟ ہاں, فیس بک کا ورڈ ہے, سب نے سنا ہوگا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. ہاں, شبنم بھی بات کریں گے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ 14 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے یا کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں. جب آپ کچھ نہیں کھاتے ہیں تو باڈی کہتی ہے کیا کریں, انرجی کدھر سے آئے گی؟ تو فیٹ سٹورز کو توڑنا شروع کرو. تو فیٹ سٹورز ٹوٹتے اور وہاں سے کیلوریز آتی ہے اور آپ وزن کو کم کرتے ہیں. ڈائبٹیز کے مریض میں وہ تمام مریض جو ایسی دوائیاں لیتے ہیں جو شوگر کو لو نہیں کرتی, وہ تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ماہ رمضان میں. لیکن جو ایسے مریض ہیں جو ایسی دواؤں پہ ہیں جن کا شوگر لو ہو سکتا ہے, وہ وہاں آ کے پھنس جاتے گے. اتنے لمبے ٹائم کے لیے اگر باڈی کو گلوکوز نہیں ملے گی تو شوگر کہیں لو نہ ہو جائے. پتا چلا جب تک فیٹ کے سٹور سے کیلوریز نکل کے آنے لگے گی جب تک تو وہ انسولین یا دوا شوگر لو کر سکتی ہے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ڈائبٹیز کا مریض جب رمضان میں روزہ رکھے تو ایسے پلان کے ساتھ رکھے کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہو اور وہ بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا پورا فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. اچھا, رسک کیا ہے؟ کیا رسک ہے؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے مریض کے لیے, کچھ مریضوں کے لیے کچھ خطرہ ہو جاتا ہے. خطرہ کیوں ہوگا؟ میں نے بتایا جب اتنی دیر کچھ نہیں کھائیں گے تو شوگر لو ہو سکتا ہے. اسی طرح افطار پہ آپ چلے گئے سسرال, وہاں پہ آپ نے کھا لیا زیادہ افطار میں, ٹھیک ہے, ہاں سب مسکرا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے زیادہ کھا لیا. اب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ ایک دن دعوت میں بھی چلے جائیں گے اور وہاں آپ خوب کھائیں گے اور شوگر ہائی ہو جائے گی. عام انسان کی باڈی اس کو کیٹر کر لیتی ہے, لیکن ڈائبٹیز کے مریض کی دوائیاں فکسڈ ہیں. وہ آپ سسرال کے لیے ایک ایکسٹرا گولی لے کے تو نہیں گئے تھے وہاں دعوت کے لیے. تو کبھی شوگر ہائی ہو سکتی ہے, کبھی شوگر رمضان میں لو ہو سکتی ہے. اسی طرح رمضان میں پانی کی کمی تو ہوگی, ظاہر ہے آپ نے سحری سے افطار تک پانی نہیں پیا. ایک مریض کو میں نے کہا بھائی پانی خوب پینا ہے رمضان میں, آپ نے 10-12 گلاس دن میں, غلطی سے دن میں کہہ دیا. کہنے لگا پی سکتا ہوں پانی روزے میں؟ میں نے کہا بھائی افطار کے بعد کہہ رہا ہوں, میں روزے میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. اب ہمیں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے, ایک ڈاکٹر ایسا نہ بعد میں رمضان کے بعد بولے آپ نے کہا تھا پانی پی لینا, ٹھیک ہے. تو بہرحال ہوتا کیا ہے کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے. جب پانی کی کمی ہوتی ہے نا شریانوں کے اندر, تو گلٹیاں بن سکتی, گٹھے بن سکتے ہیں جو ہارٹ اٹیک فالج کرا سکتے ہیں. تو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے ماہ رمضان میں, پانی کا انٹیک اچھا ہونا چاہیے. دوبارہ بتا رہا ہوں, افطار اور سحر کے بیچ کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ وہ رسکس ہیں, وہ چیلنجز ہیں. اب آپ لوگوں سے سوال ہے, یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ I have diabetes, I have fasted all my life. مجھے ڈائبٹیز ہے, میں نے ساری زندگی روزہ رکھا ہے, میں اس سال بھی روزہ رکھوں گا اور مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اوئے ہوئے, تالیاں بجائیں بھائی, ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. ویری گڈ, بجا دیں تالیاں, بچہ خوش ہوگا, یاد رکھے گا. ٹھیک ہے, تو دیکھ لو مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ لوگوں کے ہاتھ میں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ سوری یار, جواب غلط نکلا. کوئی بات نہیں, اگلا سوال بھی ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. تو یہ ڈائبٹیز, آپ کی ڈائبٹیز ٹھیک بھی ہے, پھر بھی آپ نے ڈاکٹر سے ملنا ہے. آپ اپنے معالج سے شوگر کے ملیں تاکہ وہ ساری چیزیں ایڈجسٹ کریں, تاکہ آپ کو ماہ رمضان میں نہ لو شوگر ہو نہ ہائی شوگر ہو, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو. کیا صرف ڈائبٹیز کے معالج سے ملنا چاہیے یا کسی اسپیشلسٹ سے بھی ملنا چاہیے؟ اسپیشلسٹ سے بھی اگر ضرورت ہے. اگر آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, اپنے ہارٹ والے سے ملے, اس کو بتا دیں میں 14 گھنٹے کا فاسٹ روزہ رکھنے والا ہوں, پانی نہیں پیوں گا 14 گھنٹے. اب وہ آپ کو بتائے کہ ہاں جی 14 گھنٹے آپ پانی نہیں پئیں گے تو ابھی دوائیاں کیسے سیٹ کرنی ہے. کسی کو فالج ہوا ہے, فالج دوبارہ ڈی ہائیڈریشن سے فالج بڑھ سکتا ہے, تو کسی کو فالج ہوا ہے اپنے نیورولوجسٹ سے ملے کہ میں روزہ رکھنے جا رہا ہوں, مجھے گائیڈ کر دیں پلیز. اگر کوئی کڈنی کا مریض ہے جس کو کڈنی کمزور ہے, وہ اپنے کڈنی اسپیشلسٹ سے ملے کہ بھئی میرا کڈنی کمزور ہے, مجھے بتائیں میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں, اور روزہ رکھوں تو کیسے رکھوں کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے اور میں ماہ رمضان انجوائے کروں. اچھا, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر کتنی چیزیں دیکھتا ہے, میں صرف ایک آپ کو گلمپس دے رہا ہوں. ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ ڈائبٹیز کی ٹائپ کون سی ہے,
टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 1 वाले इंसुलिन पे होते हैं, टाइप 2 वाले ज्यादातर दवाओं पे होते हैं, लेकिन कुछ टाइप 2 के मरीज भी उनको बाद में इंसुलिन लेनी पड़ती है। इसके बाद है पेशेंट मेडिकेशंस। फिर डॉक्टर देखता है कि जी जो मरीज की दवाइयां हैं ये क्या चल रही है और मुझे कैसे इसको एडजस्ट करना है। इंडिविजुअल हाइपोग्लाइसीमिक रिस्क, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक का लो होने का, शुगर लो होने का अलग रिस्क है। अगर कोई बूढ़ा शख्स है जो घर में अकेला रह रहा है तो मुझे पता है कि शायद इनका लो हो जाए, अगर ये सही तरह सहरी नहीं कर पाएंगे तो इनका शुगर लो हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, किसी को हार्ट अटैक है, किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को साथ साथ फालिज तो नहीं हुआ था, मुझे ये चीजें भी एज ए डॉक्टर देखनी है। इंडिविजुअल सोशल एंड वर्क सर्कमस्टेंसेस, सोशल सर्कमस्टेंसेस जो मैं कह रहा था कि कोई 70 साल का शख्स है, वो घर में अकेला है, कोई भी घर में नहीं है, मुझे पता है इनको शुगर लो होगा तो कोई सपोर्ट के लिए फौरन नहीं आ जाएगा। वर्क सर्कमस्टेंसेस, कोई मजदूर है, बिल्डिंग बना रहा है, 10वें माले पे खड़े होकर ईंटें लगा रहा है तपती धूप में 45 डिग्री के अंदर, ये मुझे ऐसे इंसान की जान बचाने के लिए मुझे पता होना चाहिए ये बात कि वो क्या करता है, उसका काम क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो सेफ्टी के साथ रोजा रखे। प्रीवियस रमजान एक्सपीरियंस, पिछले रमजान में क्या हुआ था, पिछले माह रमजान में क्या हुआ था, कोई मुश्किल तो नहीं हुई थी? अगर पिछले माह रमजान में कोई शदीद लो हो गया था और आपको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा था तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ये सारी चीजें डॉक्टर जो है असेस करता है। अच्छा, डॉक्टर्स 2016 से पहले हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, सब कुछ हमें अपने कंधे पे रख के करना पड़ता था। 2016 के बाद 13 मुल्कों के डायबिटीज के माहिरीन ने मिलकर गाइडलाइंस बनाई कि करना क्या चाहिए। उस जमाने में बहुत तहकीक नहीं थी रमजान और डायबिटीज और फास्टिंग पे, फिर तहकीक भी आना शुरू हो गई। 2021 में ये पूरा मॉडिफाई हो गया और उन्होंने पूरा एक सिस्टम लेकर आ गए कि कैसे इवेल्युएट करना है एक डॉक्टर को मरीज को और कैसे उसको इजाजत देनी है कि नहीं देनी है। आज हम जिन चीजों पे हम बात करेंगे उनमें रिस्क क्वांटिफिकेशन है कि एक डॉक्टर हम कैसे रिस्क देखते हैं कि आपका रिस्क कितना है, डायबिटीज का रोजा रख सकते हैं नहीं रख सकते, रखे तो कैसे रखाना है। ग्लूकोज मॉनिटरिंग रमजान में करनी है नहीं करनी, करनी है तो कैसे करनी है, कितना पानी पीना है, क्या खाना है, शबनम हमारे साथ है इसके लिए, एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी, दवाइयां इस्तेमाल होंगी कैसे होंगी, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। और रोजा कब खोलना चाहिए, दौरान रोजा कब आपको लगता है कि मुझे रोजा इंतजार नहीं करना है, इफ्तार का रोजा खोल लेना है, इस सब चीजों में हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले रिस्क क्वांटिफिकेशन। हमारे पास पूरा एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसके जरिए हम देखते हैं कि कौन रोजा रख सकता है, किसे इजाजत देनी है और किसे इजाजत नहीं देनी, हाई रिस्क। ये पूरा वो स्कोरिंग शीट है, नजर आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वैसे बहुत छोटी है, मैं इसको भी इंडिविजुअल बताऊंगा। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये 14 पैरामीटर्स हैं, 14 अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये फैसला करते हैं कि रोजा रखने की इजाजत दें या ना दें, और दें तो फिर क्या करना है आगे उस पर बात करेंगे। अब होता क्या है, इसमें स्कोरिंग सिस्टम है, जितना आपका स्कोर ज्यादा है आप रोजा नहीं रख सकते हैं। अगर आपका स्कोर 6 से ज्यादा है तो हाई रिस्क है, हम रोजे के लिए रोकते हैं कि नहीं जी आपका खतरा ज्यादा है, और कुरान खुद कहता है कि खतरा है तो आपकी जान को खतरा है तो हम ना रखें रोजा। 3.5 से 6 मॉडरेट रिस्क है, यानी ये वो लोग हैं जिसको हम कोशिश करते हैं कि ठीक ठाक करके रोजों के लिए रेडी कर दें इंशाल्लाह। 0 से 3 जो स्कोर है ये है लो रिस्क, इसमें हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है रोजा रखें, लेकिन इसमें भी जब रोजे की इजाजत देते हैं तो हम दवाइयों को एडजस्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें सिखा के इजाजत देते हैं ताकि रमजान में हमारे पास नहीं आना पड़ जाए वापस, ठीक है। अब इसमें मैं एक एक अवामिल आपको दिखाता जाऊंगा, आप चाहें तो अपना स्कोर खुद अभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, बाद में हम आपको दे देंगे, ये सब इंटरनेट पे, ये इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का स्कोर है, ये डॉक्टर करता है। लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि डॉक्टर देखता क्या क्या है ये सारी चीजें करने से पहले, ये मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपकी डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज है तो आपका 1 स्कोर है। अगर आपकी टाइप 2 डायबिटीज है, बड़ों वाली डायबिटीज जिसमें आपने दवाइयां ली और शायद दवाइयां काम नहीं करी तो आपने इंसुलिन ली, ये टाइप 2 डायबिटीज है। अगर टाइप 1 डायबिटीज है आपका स्कोर है 1, टाइप 2 डायबिटीज है आपका स्कोर है 0। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है कितना दौरानिया है डायबिटीज का। दौरानिया से क्या होता है, पेचीदगियों का पता चलता है, कितनी छुपी बैठी होंगी अंदर मरीज के। 10 साल से कम ड्यूरेशन है डायबिटीज का 0, 10 साल से ज्यादा ड्यूरेशन है 1 पॉइंट हो गया। पॉइंट अपने बनाते जाओ अगर किसी को बनाने। लो शुगर हुआ है कि नहीं हुआ, अगर कोई लो शुगर का एपिसोड नहीं हुआ है 0, अगर लो हुआ है लेकिन हफ्ते में 1 दिन से कम होता है तो 1 पॉइंट है, अगर बार बार लो हो रहा है 3.5 पॉइंट, अगर इतना शदीद लो हो गया कि किसी बेहोश हो गए और किसी को ग्लूकोज देना पड़ा या अस्पताल ले जाना पड़ा 5.5 पॉइंट।
हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस, यानी ऐसा लो शुगर के पता ही नहीं चला कि लो हो गया, ऐसा भी होता है। कुछ लोग बिल्कुल, अक्सर लोगों को क्या होता है, कपकपी होगी, ठंडी लगेगी, पसीने आएंगे, गुनोदगी होगी, चक्कर आएंगे, पता चल जाएगा शायद लो हो रहा है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता, यूं बैठे और यूं गिर गए नीचे। इन लोगों को इनका पॉइंट कितना है, 6.5 पॉइंट है, ठीक है। ये 3 अवामिल हो गए। चौथा है कि आपका शुगर कितना कंट्रोल्ड है रमजान से पहले। अगर आपका 3 महीने का एवरेज, HbA1c पता है ना आप लोगों को, 3 महीने का शुगर का एवरेज होता है, तो अगर वो एवरेज आपका 7.5 से कम है तो 0 पॉइंट है, अगर 7.5 और 9 के बीच में है तो 1 पॉइंट है, और 9 से ऊपर है तो 2 पॉइंट है। यानी जितनी डायबिटीज आपकी खराब है, आपका पॉइंट ज्यादा है, स्कोर ज्यादा है, यानी खतरा बढ़ेगा। इसी तरह टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं दिन में, वो जो मिक्स्ड इंसुलिन आते हैं, मिक्सटार्ड है, यूमिलिन 70-30 को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता है, अगर वो 2 या उससे ज्यादा इंजेक्शन है तो 3 पॉइंट। अगर कोई बेसल बोलस लगाता है जिसमें 3 टाइम खाने के साथ इंसुलिन लगती है और एक रात को अलग से इंसुलिन लगती है, अगर कोई इस सिस्टम पे है तो 2.5 पॉइंट। अगर कोई एक टाइम मिक्सचर इंसुलिन लगाता है जैसे मिक्सटार्ड या यूमिलिन 70-30 सिर्फ एक बार लग रही है तो उसके 2 पॉइंट है। अगर कोई ऐसी इंसुलिन लगाता है जो सिर्फ रात में एक टाइम लगाते हैं, जो लेंटस लेवेमेर के नाम से आमतौर पर रात में एक बार लगती है, तो उसके 1.5 पॉइंट है। अगर कोई ग्लिबिनक्लेमाइड दवा लेता है तो 1 पॉइंट है, कोई ग्लिक्लाजाइड ग्लिमीपिराइड दवा लेता है तो आधा पॉइंट है, और इसके अलावा अगर कोई कुछ भी ले रहा है तो उसके 0 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम दवाइयां देख के पॉइंट डिसाइड करते हैं। फिर है सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, घर में कौन चेक करता है और कौन नहीं चेक करता है। तो जो बिल्कुल चेक नहीं करता है उसके तो 2 पॉइंट हो गए, जो करता है लेकिन उतना नहीं करता जितना मैंने कहा है तो 1 पॉइंट, और कोई सारा चेक करता है, घर में लिखता है, चार्ट बनाता है, तो उसके 0 पॉइंट है, वो अच्छा मरीज है, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशंस, हाई शुगर की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल तो नहीं होना पड़ा, तो अगर आपको दाखिल नहीं होना पड़ा पिछले 1 साल में तो 0 पॉइंट है। अगर पिछले 3 महीने में दाखिल हुए तो 3 पॉइंट है, 3 से 6 महीने में हुए तो 2 पॉइंट है, और पिछले 1 साल में दाखिल हुए तो 1 पॉइंट है। इसका मतलब कोई भी पेचीदगी के साथ दाखिल हुआ है तो उसके पॉइंट ज्यादा हैं। इसी तरह अगर किसी को हार्ट का या फालिज का मसला नहीं है तो 0, मसला है हार्ट का लेकिन एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुका है, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 पॉइंट है। लेकिन अगर कोई ऐसा हार्ट का मरीज है जिसको चलने में एंजाइना हो रहा है तो उसके 6.5 पॉइंट है। याद रखें 6.5 पे तो हाई रिस्क वैसे ही चला जाता है, 14 फैक्टर मिला के पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह किडनी का फंक्शन है, किसी का किडनी बिल्कुल ठीक है तो 0, और जैसे जैसे किडनी की कमजोरी बढ़ेगी पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। ये GFR है, आमतौर पे क्रिएटिनिन का टेस्ट कराया जाता है, लेकिन बहुत सारी लैब्स अब GFR भी करती है। अगर आप गूगल भी करेंगे ना तो GFR आपको बता देंगे किडनी के हिसाब से और उम्र के हिसाब से। इसी तरह हमल है, अगर हमल नहीं है तो 0, हमल है लेकिन शुगर ठीक है तो 3.5, और हमल है और शुगर भी ठीक नहीं है तो 6.5 पॉइंट। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो जाहिर है अपने बिस्तर से उठकर वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके पॉइंट हो जाते हैं 6.5। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी उम्र के चल फिर रहे हैं लेकिन घर में सपोर्ट नहीं है तो 3.5 पॉइंट है, और कुछ लोग जाहिर है नहीं है ये कोई भी प्रॉब्लम तो 0 पॉइंट है। फिजिकल लेबर, कोई हाई इंटेंस लेबर काम कर रहा है, कोई मेसन है, बिल्डिंग में बिल्डिंग बना रहा है, ऊपर ईंटें चढ़ा रहा है, सारी चीजें, तो उसके 4 पॉइंट है। फिर मॉडरेट इंटेंस लेबर, कोई रेडी चला रहा है रोड के ऊपर, 2 पॉइंट है। किसी का हार्ड लेबर नहीं है, ऑफिस जॉब है, 0 पॉइंट्स है। प्रीवियस रमजान एक्सपीरियंस, पिछले रमजान में शुगर लो हाई कुछ हो गया था तो 1 पॉइंट, कुछ नहीं हुआ तो 0 पॉइंट। इसी तरह फास्टिंग का ड्यूरेशन 16 घंटे से ज्यादा है तो 1 पॉइंट, 16 घंटे से कम है, जो कराची में 16 घंटे से कम है तो 0 पॉइंट। ये सब दिखाने का मकसद ये था कि रोजा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें रोजा अब रखना है, तरीका बताएं, तो इस 14 अवामिल पे फैसला डॉक्टर करता है कि अब मैं इस पॉइंट स्कोरिंग के हिसाब से वो देखता है कि मुझे इजाजत देनी है नहीं देनी, और देनी है तो किस तरह देनी है। तो मैंने पहले भी बताया 0 से 3 लो रिस्क है, 3.5 से 6 मॉडरेट रिस्क है, और 6 से ज्यादा हाई रिस्क है। लो रिस्क में हम इजाजत दे देते हैं रोजा रखें। मॉडरेट रिस्क जहां पे आ जाता है 3.5 से 6 पॉइंट, हमारी कोशिश होती है कि अगर 4-8 हफ्ते रह गए तो इनको भी ग्रीन जोन में लेकर आओ, और जो रेड जोन वाले 6 से ज्यादा पॉइंट, इनको हम कहते हैं कि आप रोजा नहीं रख सकते। लेकिन अगर अभी भी 4 से 8 हफ्ते रह गए हैं तो हमारे पास वक्त है कि हम कुछ चीजें ठीक कर लें माह रमजान शुरू होने से पहले। तो आप लोगों से फिर एक सवाल है बेटा, ठीक है, इज दिस करेक्ट? आई हैव डायबिटीज, मुझे डायबिटीज है, मैं रोजे रखूंगा माह रमजान में। अब सवाल है
اس سوال پہ کوئی انعام نہیں ہے, انعام کی بات میں نے کی نہیں پہلے جماعت سے, ٹھیک ہے, تو سوال ہے, انعام کوئی نہیں ہے. تو مجھے ڈائبٹیز ہے, میں روزے رکھوں گا ماہ رمضان میں اپنی شوگر چیک کر سکتا ہوں روزے کے دوران, جتنی بار چاہوں چیک کروں, ہاں یا نہ؟ ہاں, ویری گڈ بھائی, تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے, ٹھیک ہے, ویری گڈ, بالکل صحیح ہے. روزے میں تمام مسلک اجازت دیتے ہیں آپ چیک کریں شوگر, 2 بار کریں, 10 بار کریں, 20 بار کریں, اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بلڈ گلوکوز مانیٹرنگ کی کر رہے ہیں کہ روزے میں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. دیکھیں, ہر ایک عام زندگی آپ گزار رہے ہیں, آپ شاید ہفتے میں 2 بار شوگر چیک کر رہے ہیں. جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو میں نے بتا دیا تھا غذا 3 میل 3 سنیکس سے ہم چینج ہو گئے, سحر, افطار اور ڈنر ہو گیا. تو یہاں پہ ذرا شوگر زیادہ چیک کرنا ہوتا ہے. کتاب کہتی ہے کہ بھئی 7 ٹائم آپ چیک کر سکتے ہیں, سحر سے پہلے, پھر سحر کے 2 گھنٹے بعد, پھر دوپہر 12 بجے, پھر 3-4 بجے شام میں, پھر افطار سے پہلے, افطار کے 2 گھنٹے بعد. 7 بار پریکٹیکلی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے 2-3 روزے آپ ذرا چیک کر لیں, سحر سے پہلے کر لیں, سحر کے 2 گھنٹے بعد کر لیں, افطار سے پہلے کر لیں, افطار کے 2 گھنٹے بعد کر لیں. پہلے 3-4 روزے جب آپ چیک کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, چیزیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. اگر چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر آپ وہی 1-2 شوگر روز کر سکتے ہیں, یا 1 شوگر روز الگ الگ ٹائم پہ کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کو پتا چلتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے. کتنی شوگر آنی چاہیے ماہ رمضان میں؟ دیکھیں, رمضان کے ٹارگٹ الگ ہے. ہمارا کلینک ویسے 8, 8:30, 9 بجتے ہیں رات میں, لیکن رمضان میں افطار سے پہلے سب کلوز ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں نا ماہ رمضان میں. اسی طرح شوگر کے ٹارگٹ بھی بدل جاتے ہیں. تو سحری سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ شوگر 80 سے لے کے 130 کے بیچ میں ہو. سحری کے بعد شوگر 100 سے لے کے 200 ہو. اچھا, اب سحری کے 2 گھنٹے بعد اگر کسی کی 110 ہے تو افطار تک تو نیچے آ سکتی ہے شوگر, کی سحری کے 2 گھنٹے بعد 110 پہ کھڑی ہے تو افطار پہ تو نیچے ہو جائے گی شاید. کچھ لوگ ایسی دواؤں پہ ہوتے ہیں جن کی شوگر لو نہیں ہوتی, تو سحری کے بعد 110 بھی ہے تو وہ افطار سے پہلے پھر بھی لو نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسی دواؤں پہ جس سے مجھے پتا ہے کہ شوگر لو ہو سکتا ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سحری کے بعد اس کا 180, 190, 200 کے قریب رکھیں, تاکہ پورا دن گزرنے کے بعد بھی اس کا شوگر لو نہیں ہو جائے. اسی طرح افطار سے پہلے ہم چاہتے ہیں شوگر 80 سے لے کے 130 ہو. 80 سے کم شوگر ڈینجر زون میں داخل ہوتی ہے, اور 70 سے کم پہ روزہ کھولنا ہوتا ہے, جس پہ میں بات کروں گا ابھی آگے. اسی طرح افطار کے بعد شوگر 100 اور 200 کے بیچ میں ہونا چاہیے. اور کراچی میں افطار کے بعد شوگر کتنا ہوتا ہے؟ 400 نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ تو آپ سسرال والے دن کا بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جب شبنم آئیں گی تو مجھے امید ہے اس کے بعد 400 نہیں جائے گا افطار کے بعد. تو ہونا کتنا چاہیے؟ 200 سے کم ہونا چاہیے. اچھا, اب تک جو ہم نے بات کری کہ ماہ رمضان میں ظاہر ہے لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں, میں نے آپ کو فتاوے بھی بتا دیا, میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے 1 سے 2 مہینے پہلے, میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر کتنے فیکٹرز دیکھ کے کہتا ہے کہ ہاں جی روزہ رکھیں, نہیں رکھیں, رکھیں تو کیسے رکھیں, نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں, 4 ہفتے رہ گئے, کوشش کرتے ہیں آپ کو روزے رکھاتے ہیں. اس کے بعد میں نے بلڈ گلوکوز مانیٹرنگ پہ بات کر لی. آئے بات کرتے ہیں میڈیکیشن ایڈجسٹمنٹ. میڈیکیشن بہت ساری ہیں, سب لوگ الگ الگ دوائیاں لے رہے ہیں. میں آپ کو بیسک اصول بتاؤں گا, جنرل اصول, ضروری نہیں ہے یہی اصول ہو. عام طور پہ ہم اوپر نیچے تھوڑا کرتے ہیں مریض کے حساب سے. اس سے پہلے کہ میں اصولوں پہ آؤں, پھر ایک سوال ہے, تو ہمارے ساتھ جواب دینے کے لیے ایک شہزادے یہاں موجود ہیں, ٹھیک ہے. میری ڈائبٹیز کنٹرولڈ ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ماہ رمضان میں ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی. کیا خیال ہے؟ ڈائبٹیز کنٹرول چل رہی ہے, میں 1 گولی صبح لے رہا ہوں, 1 گولی رات لے رہا ہوں, میرا HbA1c بھی اچھا ہے, 3 مہینے کا ایوریج 6.5 ہے, تو رمضان شروع ہونے والا ہے, تو کیا ہم ایڈجسٹ کریں ڈوز کو؟ نہیں کریں, اس نے کہا نہیں کی ضرورت نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ ضرورت ہے. دیکھیں نا, میں گاڑی شہر میں لے کے چلتا ہوں نا, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جب میں ہائی وے پہ جاتا ہوں, میں ٹائر چیک کراتا ہوں, ہوا پوری بھراتا ہوں, پیچھے دیکھتا ہوں ڈگی میں ساری چیزیں ہیں, لوڈ کرتا ہوں جو سامان مجھے چاہیے, پانی چیک کرتا ہوں, تاکہ مجھے ہائی وے پہ کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. عام حالات میں وہی گاڑی ہے, لیکن میں اتنا زیادہ چیک نہیں کر رہا نا, 1 ویک دیکھ لیا, شاید اس سے بھی کم. تو کہنے, لیکن جب میں ہائی وے پہ جا رہا ہوں, میں 100 چیزیں دیکھ کے پھر گاڑی نکالتا ہوں ہائی وے کے اوپر, کیونکہ مجھے پتا ہے ہائی وے پہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے, میں افورڈ نہیں کر سکتا. آپ اور میں افورڈ نہیں کر سکتے ڈائبٹیز کے ساتھ کہ رمضان میں کوئی پرابلم ہو. رمضان سکون سے نکالنا ہے, ٹھیک ہے. تو بالکل یہ غلط ہے, ظاہر ہے ڈاکٹر سے پھر بھی ملنا ہے. اب ہوتا کیا ہے, آپ کی 3 قسم کی دوائیاں ہوں گی نا, یا مارننگ میڈیکیشن ہوں گی, یا لنچ والی ہوں گی, یا ڈنر والی ہوں گی. اب بڑے بڑے اصول یاد کر لیں کہ ایک عام ڈاکٹر ڈائبٹیز کا اس کو سیٹ کیسے کرتا ہے, اصول یاد کر لیں. جو آپ کی مارننگ میڈیکیشن ہے, یہ چلی جاتی ہے, افطار کی دوا بن جاتی ہے.
یہ آپ لوگوں نے دیکھا, دوبارہ دیکھ لیجئے, یہ جو آپ کی مارننگ دوائی تھی اس کو یوزولی ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو افطار میں لے کر چلے جاتے ہیں, اور جو آپ کی رات کی دوائیاں ہیں ڈنر والی, اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ سحری میں لے کر چلے جاتے ہیں اور اس کا ڈوز آدھا کر دیتے ہیں. تو جو صبح والی دوائیاں تھیں وہ افطار میں چلی گئیں, جو رات والی دوائیاں تھیں وہ سحری میں آ گئیں اور آدھی ڈوز ہو گئی, تقریباً آدھی کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں. دوپہر والی کا کیا کریں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاتھ میں, یا تو اس کو غائب کر دیں, دوپہر ہے ہی نہیں, دوا بھی نہیں ہے, روزہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ الگ سے ایک ہیوی ڈنر بھی شاید لیتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے ہم یہ لنچ کی جو دوا ہے یہ لیٹ نائٹ میڈیکیشن کر دیتے ہیں, ماہ رمضان میں ڈنر کے ساتھ ڈال دیتے ہیں. یہ موٹے موٹے اصول میں نے بتائے, ایک جنرل کانسیپٹ میں نے بتایا دواؤں کے ایڈجسٹمنٹ کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر اسی کو اپلائی کر دیں, یہ ایک جنرل اصول ہے. کچھ لوگوں کی ڈائبٹیز خراب ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہم ان کی دوائیاں تھوڑی بڑھا بھی رہے ہوتے ہیں رمضان سے پہلے. کچھ لوگوں کی ڈائبٹیز میں لو ہو رہا ہوتا ہے تو ان کی اور بھی کم کر دیتے ہیں جتنا ہم نے ابھی آپ کو بتایا. لیکن یہ یوزول اصول تھا دواؤں کی ایڈجسٹمنٹ کا. اچھا, کچھ لوگ ڈائبٹیز کی ایسی دوا لیتے جو دن میں ایک بار ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی ٹیبلٹ لے رہا ہے جو دن میں صرف ایک بار ہے, تو وہ اگر ایک بار ہے, چاہے صبح ہو چاہے دوپہر ہو چاہے رات ہو, وہ افطار پہ چلی جائے گی. ونس ڈیلی میڈیکیشن, کوئی بھی دوا جو ڈاکٹر نے آپ کو دیا ہے جو ایک بار ہے, بار بار بتا رہا ہوں, عام طور پہ ضروری نہیں ہے, عام طور پہ وہ افطار میں چلی جائے گی. کچھ ڈائبٹیز کی دوائیاں ہوتی ہیں جو پیشاب زیادہ بنائیں گی, یورین آؤٹ پٹ زیادہ بنائیں گی. ایسی دوائیاں یوزولی آپ افطار پہ لیتے ہیں, سحری پہ نہیں لیتے ہیں. کچھ بلڈ پریشر کی بھی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو یورین زیادہ بناتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ایسی دوا سحری میں نہیں لو, اگر یورین زیادہ آئے گا تو پھر روزہ لگے گا, تو ایسی دوائیاں آپ افطار پہ لیتے ہیں. پھر کچھ لوگ ونس ڈیلی انسولن لیتے ہیں, بیزل انسولن, لینٹس یا لیویمیر, جو یوزولی رات کے ٹائم پہ ہوتا ہے, اور اس کو ہم وہیں پہ رکھتے ہیں رات میں, لیکن اس کا ڈوز کم کر دیتے ہیں, 25 سے 50% کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہم نے براڈلی بات کی کہ ہم دوائیوں کو کیسے رمضان میں ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو میں کوئکلی پوچھوں تو بریک فاسٹ والی دوائیاں کدھر آ جاتی ہیں؟ ناشتے والی دوائیاں افطار پہ, اور رات کے کھانے والی دوائیاں سحری پہ, اور ڈوز اس کا آدھا ہو جاتا ہے. اور لنچ والی دوائیاں کہاں جاتی ہیں؟ لیٹ ڈنر پہ غائب کر دیتے ہیں. ہم اگلے اپنے نیکسٹ اس پہ جاتے ہیں کہ روزہ کب توڑنا چاہیے. یہ توڑنے کا ورڈ لکھا ہے, یہ ایکچولی ہے کب کھولنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ توڑنا ایک الگ چیز ہے. آپ روزہ کھول رہے ہیں میڈیکل ریزن کی وجہ سے. اس میں ہم نے بہت سارے علماء سے بھی پوچھا کہ بھئی روزہ اگر میڈیکل ریزن کی وجہ سے کھولتے ہیں تو کیا روزہ توڑنا تو نہیں ہے یہ؟ انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں ہے, میڈیکل ریزن پہ تو قرآن کہہ رہا ہے بھئی روزہ رکھو ہی نہیں, آپ نے رکھ لیا بڑی بات تھی, اب کھول لیں پلیز, ٹھیک ہے. ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مریض تھی جو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا جی مر جائیں گے تو روزہ نہیں کھولیں گے. ہیوج پرابلم ہو گئی فیملی کے لیے, اسپتال لے کر آئے, اور پھر روزے میں آپ کی طبیعت خراب ہے, روزہ کھولنا ہے. خدا کے نزدیک آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے, مسلمان زیادہ قیمتی ہے, روزے پھر آپ رکھ لیں گے, پہلے جان بچانی ہے. جان بچانے کے لیے اللہ نے کہا کچھ نہیں ہے تو سور کا گوشت بھی کھا لو, اتنا منہ میں ڈالو کہ تمہاری زندگی بچ جائے. تو یہ تو روزہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو کب روزہ کھولنا چاہیے؟ جب شوگر آپ کا 70 سے کم ہو جائے. 70 سے کم شوگر آپ کا ہو گیا, افطار میں 15 منٹ بھی ہے, آپ کو روزہ کھولنا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں ویٹ کر لوں گا 15 منٹ بعد, نہیں. اس میں اسلام بڑا کیٹیگوریکل ہے, آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے, روزہ پھر رکھ لیں گے آپ, ٹھیک ہے, بعد میں آپ دوبارہ اس کو رکھ سکتے ہیں اگلے رمضان سے پہلے. اور یا تو شوگر آپ کا 300 سے بڑھ جائے, 300 سے زیادہ شوگر ہو جائے تو بھی آپ کو روزہ کھولنا ہے, کیونکہ وہ آپ کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ روزہ کھول لیں گے تو شوگر لو تھا تو ظاہر ہے آپ دوبارہ شوگر 1 گھنٹے بعد دوبارہ چیک بھی کریں. اس میں علماء, تمام فقہ کے علماء بڑے کنسنسس ہے کہ آپ کو کوئی کفارہ نہیں ہے, یہ روزہ توڑنا نہیں ہوا, کفارہ نہیں ہے اس کا. آپ صرف ایک روزہ بعد میں رکھیں. سوال آخر میں لیں گے میرے بھائی. اس میں اگر آپ نے روزہ کھولا ہے صحت کی وجہ سے, ایسی تو نہیں کھولا آپ نے, تو آپ ایک روزہ ہے تو بعد میں رکھ لیں, رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے, یا فدیہ دے دیں, ٹھیک ہے. تو اس میں دین بڑا کلیئر ہے, علماء بڑے کلیئر ہے اس کے بارے میں. تو سائنس کیا ہوتی ہے لو شوگر اور ہائی شوگر کی؟ پسینے آنا, دل کی دھڑکن بڑھ جانا, بے چینی, چکر آنا, لپس کا سن ہو جانا, یہ ظاہر ہے لو شوگر کی نشانیاں ہیں. اسی طرح ہائی شوگر میں تھکان ہوگی, شدید پیاس لگے گی, سر میں درد ہوگا, دھندلا نظر آئے گا, آپ بار بار یورین کے لیے جانا پڑے گا. کبھی بھی ایسے سمٹمز روزے میں ہو, آپ کو جھجکنا نہیں ہے, آپ کو شوگر چیک کرنا ہے.
اور روزہ کھولنے میں بھی نہیں جھجکنا. میرے پاس ایک شخص ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ میرا پوتا دیکھے گا کیا بولے گا میں نے روزہ کھول لیا. میں نے کہا وہ بھی سیکھے گا دین کہ خدا کیا چاہتا تھا اور ہمیں وہی کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو جان بچانا سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ نہ دیکھیں پانی کتنا پینا ہے. ڈائٹ کی ایڈوائس میں شبنم دیں گی, لیکن میں ایک دو باتیں کرتا چلوں کہ دن میں 8-10 گلاس پانی پینا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ عبادت میں ہوتے ہیں, مغرب کی نماز پڑھی, پھر آپ نے جانا ہے درس لینا ہے, قرآن خوانی میں جانا ہے, اس کے بعد اگر طاق راتیں آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں اب طاق راتوں میں پانی زیادہ پیئیں گے, واش روم جانا پڑے گا, تو اٹھ کے بیچ میں گئے تو آدھے گھنٹے کے اعمال تو نکل گئے, پھر جا کے اکیلے کرنے پڑیں گے, سب تو ابھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ نے کوشش, اور زیادہ تر مریض جو کمپلیکیشن کے ساتھ آتے ہیں نا وہی آخری 10 دنوں میں آتے ہیں, کیونکہ پانی کو کم کر دیتے. پوری رات شب قدر نکل جاتی ہے, عبادت ہو رہی ہے, پانی نہیں پی رہے, تو پانی زیادہ پیا, 8-10 گلاس پانی پینا ہے. میٹھی ڈرنکس نہیں پینی, ظاہری بات ہے. کیفینیٹڈ ڈرنکس نہیں پینی, کافی اور چائے. اب میں آپ کو اپنا بتاؤں گا, ایک تصویر دکھا دوں. چائے میں کیفین دو ہے, چائے میں بھی اور کافی میں بھی. کافی میں ڈبل ہے کیفین. تو میں چائے تقریباً 8-10 کپ روز پیتا ہوں. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں, باقی تو شبنم بتائیں گی. میں 8-10 کپ روز چائے پیتا ہوں. چائے کے بغیر میں چل نہیں سکتا. ہوتا ہے نا, گاڑی پیٹرول پہ چلتی ہے, میں چائے پہ چلتا ہوں. لیکن پہلے میں سحری میں چائے کا کپ پیتا تھا, اور ظاہر چائے آپ پی لیں تو اس کے بعد پھر یورینیشن ہوگی, اور پھر ہمارا تو پورا کام, پورا دن بولنا ہے منہ سے, پھر شدید پیاس لگنا شروع ہو جائے. چند سال سے میں نے چائے سحری پہ چھوڑ دی. اب دل تو بہت چاہ رہا ہوتا ہے جب بیگم گرم گرم چائے سحری پہ پی رہی ہوتی ہے کہ میں بھی ذرا, کہتا ہوں نہیں توبہ, پورا دن گزارنا ہے میں نے. ٹھیک ہے, تو اب میں نے سحری پہ چائے چھوڑ دی ہے. اچھا, پہلے بہت مشکل لگتا تھا, مجھے لگتا تھا چائے نہیں ملے گی تو میرے جیسا شخص جو چلتا ہی چائے پہ وہ کہاں چلے گا. لیکن اب میرا روزہ سکون سے جاتا ہے بغیر چائے کے. چائے نہیں پیتا میں سحری پہ. پھر افطار کے بعد شروع کرتا ہوں. ظاہر ہے چائے تو ہے ہماری زندگی, ملک بھی اس خسارے میں جا رہے ہیں امپورٹ کیا جیسے چائے کے, اس کے لیے میں بھی معذرت خواہ ہوں. ٹھیک ہے, چلیں. تو بریکفاسٹ عام طور پہ جو ہمارا, ٹھیک ہے, شبنم بہت ساری باتیں بتائیں گی, میرا ایک اصول یاد رکھ لیں. اتنا موٹاپا بڑھ گیا ہے خواتین, روزے میں لوگ ہم سے سوال کلینک میں دوائیوں کا کم, اور سوال کس کے زیادہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کس کے کرتے ہیں؟ افطار کے. ڈاکٹر صاحب پکوڑے کھا لیں, ڈاکٹر صاحب جلیبی تھوڑی سی. ارے بھائی رمضان آ رہا ہے, سوال افطار کا زیادہ ہے, عبادتوں کا کم اور دواؤں کا کم. تو سمپل سے اصول بنائیں. خواتین کو بھی مصروف کر دیا, بھائی آپ نے پکوڑے بھی بنانے اور یہ بھی بنانا ہے وہ بھی بنانا ہے, بلا وجہ اتنا اچھا مہینہ ہے. تو بریکفاسٹ جو ہوگا اسی کو اپنے ناشتے کو ہی سحر میں لے کر چلے جائیں, سحر بنا دیں. اور ساتھ میں نے جو خود کیا وہ دہی ایڈ کر دی ہے. دہی سے پھر پیاس نہیں لگتی, دہی پہ بڑی تحقیق ہے, آپ دہی لیں پیاس نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, تو میں نے جو اب سکون سے روزے چند سال سے گزارتا ہوں, الحمدللہ کہ پورا دن بولنے کا کام ہے, چائے ہٹا دی اور دہی لے کے آ گیا سحری میں. افطار جو ڈنر ہے اسی کو آپ افطار بنا دیں اپنے رات کے کھانے کو. رات کا کھانا کیا ضرورت ہے پکوڑے سموسے کی, جو ایک کھجور سے روزہ کھولیں. رات کا کھانا روٹی سالن, اس کے ساتھ ایک پیالی پھل اور لسی. اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, انسان افطار پہ اتنا بھوکا ہوتا ہے کہ پتے بھی آگے رکھو تو کھا لے گا شاید, پکوڑے سموسے تو دور کی بات ہے. تو رات کا کھانا رکھیں ڈائریکٹ. ٹھیک ہے, یہ گھروں کے روٹین کو بدلنا ہے. ایسا نہ ہو صرف مسکرا دو میری بات سن کے اور گھر جا کے وہی چلے جاؤ بیسن لینے کے پکوڑے بنانے رمضان میں. ٹھیک ہے, اس کو بدلنا پڑے گا. کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ ڈائبٹیز کے علاج کے 3 پلر ہے, ڈائٹ, ایکسرسائز اور دوائیاں. ایکسرسائز یقیناً ایک پلر ہے, لیکن ماہ رمضان میں ایکسرسائز ضروری نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی چاہتا ہے بھائی ایکسرسائز کرے تو منع نہیں ہے, آپ افطار کے 2-3 گھنٹے کے بعد کریں, لیکن کوشش کریں روزے کے دوران نہ کرے تاکہ آپ تکے نہیں. عید کا دن آ گیا. اب عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ سوئیاں ہوتی ہیں. اچھا, عید کے دن لوگ بھول جاتے ہیں کہ دوبارہ پرانے سسٹم پہ جانا ہے. تو جب عید کا دن آئے گا تو آپ کو پرانے دوائیوں کے سسٹم پہ جانا ہے, پرانے ڈائٹ کے سسٹم پہ جانا ہے, پرانے ایکسرسائز کے سسٹم پہ جانا ہے. اس سے پہلے کہ میں ختم کروں, یہ رولز آف ہیلدی لیونگ ہے, یہ رمضان سے ہٹ کر ہے. روزانہ 5 پھل سبزیاں ضرور لیا کریں. 2 گھنٹے سے کم سکرین ٹائم ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو بچائیں. میرے کلینک میں لوگ آتے ہیں, چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ موبائل دیکھ رہا ہے, ماں باپ مجھ سے کنسلٹ کرے, کیوں دیتے ہیں موبائل؟ کتابیں دیں. میری وائف کی بہت اچھی کوالٹیز میں سے, بھائی یہ ریکارڈ کرنا ہے, میری وائف کی بہت اچھی کوالٹیز میں سے یہ ہے کہ ایک کوالٹی کے بچوں کو اس پہ لگا دیا, کتابوں پہ. وہ جہاں جاتے ہیں ایک چھوٹا سے چھوٹا بیگ ہوتا ہے, اس میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, کلرفل کتابیں کھولی پڑھی, 2-3 گاڑیاں بھی ہیں, کلر پینسل بھی ہے. بچوں کو یہ چیزیں دیں, ایک چھوٹا بیک پیک دلائیں تاکہ وہ جہاں جائیں اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں, نہ کہ موبائل پہ بیٹھے رہیں. تو 1 گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی اور 0 شوگری ڈرنکس. یہ میرا فیس بک اور یوٹیوب پیج ہے AAINPAK, جس میں ہمارے بہت سارے ریڈیو ٹیلی ویژن کے پروگرامز ہیں. پبلک اویئرنیس کے ٹائم ملے تو اس کو ضرور سنیں تاکہ آپ کی معلومات بڑھے.
बहुत बहुत शुक्रिया. जो चीजें रह गई तो इंशाल्लाह सवाल जवाब के सेशन में उसको हल करेंगे. ठीक है, बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली असगर फॉर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन. बहुत मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन थी. मैं चाहूँगा कि इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेशन है, मैडम शबनम, आई इनवाइट यू फॉर योर सेशन और प्लीज़. Thank you very much for inviting me, यावर भाई and Dr. Ali Asgar. बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है. मेरे ख्याल से आप सबको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट कैसे करनी है रमज़ान में. कोई मुश्किल काम नहीं है. लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जो हम आपको ये बता रहे हैं ना, जो मैं अभी आपको डाइट का बताऊँगी, वो सिर्फ डायबिटिक मरीज़ के लिए नहीं है. मतलब ये चेंजेस हमें पूरे घर के लिए करना है. चेंज हम किस तरह से लाते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्ट लें, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो पीछे मेरी जूनियर डाइटिशियंस बैठी हुई हैं जहाँ पर आप लोगों का ब्लड स्क्रीनिंग हो रहा है. आप उनसे भी बात कर सकती हैं, अपने लिए स्पेशलाइज्ड अलग से डाइट प्लान भी बनवा सकती हैं. तो चलें हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं. ये तो बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि हमें हिदायत दी हुई है कि जो लोग बीमार हैं वो रोज़ा ना रखें और वो ख़ुद डिसीजन लें. लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये ध्यान में रखें कि हम गाइडलाइंस देते हैं, हम आपकी डोज एडजस्टमेंट करते हैं, हम बताते हैं कि आपने क्या खाना है, डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपने क्या मेडिकेशन लेनी है, कब लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, नहीं करनी है. लेकिन जिम्मेदारी होली एंड सोली आपके ऊपर है. आप रिस्पॉन्सिबल हो. अगर आप खुद से इंटरेस्ट लोगे तो ही आप मैनेज कर सकोगे. देखिए, जो डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, उनको मैनेज करना मेरे लिए और डॉक्टर साहब के लिए बहुत आसान होता है. लेकिन जो बिल्कुल हैपहैज़र्ड होते हैं या जो डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं, नमाज तो टाइम पे पढ़ लेते हैं लेकिन इंसुलिन कभी देर से लगा दी, कभी कम लगा दी, कभी ज़्यादा खा लिया, इस तरह के लोगों के लिए रोज़ा रखना मुश्किल बन जाता है. मुश्किल इसलिए बन जाता है क्योंकि वो फिर मैनेज नहीं हो पाती प्रॉपर्ली. तो गाइडलाइंस आपको देने का मकसद ये है कि आप ख़ुद रिस्पॉन्सिबल हों अपनी वेल बीइंग के लिए. अल्लाह भी यही चाहता है कि आप सेफ़ रहें और रमज़ान को एंजॉय करें. ये पार्टी नहीं है, ये अल्लाह के पास नंबर बनाने का टाइम है. बहुत मुबारक महीना है. अल्लाह हम सब को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए. ठीक है. अच्छा, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी क्योंकि फिर बोरियत होने लगेगी. अच्छा, अब हम बात करते हैं. आप सबको पता है कि हम डाइट लेते हैं, तो डाइट से मुराद क्या है? व्हाट इज़ फूड? कोई बता सकता है? कोई भी, एनीबॉडी? फूड जो हम खाते हैं, आम सा सालन, रोटी, चावल, ठीक है, ये नेचुरल फूड्स होते हैं. नेचुरल फूड्स खाने की तो हमें परवरदिगार ने भी ऑर्डर दिया हुआ है कि तैयब खुराक खाई जाए. तैयब खुराक उसे कहते हैं जो फ्रेश और अनप्रोसेस्ड फूड्स हों. मैंने इसके ऊपर बहुत डीपली स्टडी किया, लोगों से, उलमाओं से भी कनेक्शन में रही, और जवाब मुझे ये मिला कि जी तैयब का मतलब होता है फ्रेश, अनप्रोसेस्ड, हेल्दी फूड. मतलब ये कि बाज़ारी चीज़ें जो बर्गर, स्नैक्स, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जंक फूड्स कहलाते हैं. इसमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज और नमक बढ़ी हुई होती हैं, इससे शुगर्स रेज्ड होते हैं. कभी कभार थोड़ा बहुत खा लेना अच्छी बात होती है चेंज के लिए. लेकिन हम लोगों की कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड बन गया है कि हम ये इसका कंजम्पशन ज़्यादा हो गया है. बच्चा रोज़े के बाद ज़िद करना शुरू कर देता है, मैंने तो पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, या मैंने पकोड़े खाने हैं, या मैंने आइसक्रीम खानी है. देखिए, ये हम टीच करते हैं अपने घर में बच्चों को. जो घर पे खाना टेबल पे आएगा, बच्चे वही खाने को सीखेंगे. आपको तो पता है कि हमको देख के बच्चे हमें रोल मॉडल बनाते ना, या दादा दादी, नाना नानी जो घर में होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में, बच्चे वहीं से तो पिक करते हैं. तो अगर हम सीनियर्स जो घर के होते हैं, अगर वो मैनेज इस तरह से करें कि एम्फसाइज करें कि देखो फ्रेश एंड हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, जहाँ तक खाने का ताल्लुक़ है, जो ग़िज़ा हम खाते हैं, मैं छोटा सा आपको ब्रीफली बता देती हूँ. मैंने 2 साल पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बैलेंस डाइट के प्रोग्राम में बहुत डिटेल से हर फूड ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन किया था और ये भी सिखाया था कि किस तरह से बैलेंस करते हैं.
چھوٹا سا میں بتاتی چلوں کہ جو ہم جیسے چکن کا سالن کھاتے ہیں اسے ہمیں میٹ گروپ اور پروٹینز ملتا ہے. ہم رائس یا چپاتی کھاتے ہیں وہ سیریل اور سٹارچز کے گروپ میں آتا ہے جو کاربوہائیڈریٹس دیتا ہے. اسی طرح سے ہم جو کھانا کا میڈیم ہوتا ہے آئل جس میں ڈال کے ہم کھانا بھونتے ہیں, لوگ ڈوئی بھر بھر کے سالن ڈالتے ہیں, جلدی جلدی تیل ڈالو, جلدی سالن بھونے گا, جلدی جان چھٹے گی, نماز پڑھنے کا ٹائم ملے گا. مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک چمچ ڈالنے کی بجائے, ایک وہ ڈوئی والا جو چمچہ ہوتا ہے نا وہ ڈالنے کی بجائے اپن 3 4 ڈالتے ہیں. جلدی جلدی پیاز آئل میں ڈپ ہو, جلدی جلدی فرائی ہو, مسالہ بھونو, ڈالو, دو مار سب ڈالا, جلدی جلدی کر دیا. ایک ہائی سپیڈ کوکنگ سے نیوٹرینٹس ڈسٹروائے ہوتے ہیں. 2 اتنا زیادہ فیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے آپ کو پلان کرنا ضروری ہے. تو آپ پہلے سے پلان کر کے رکھیے کہ ہاں ٹھیک ہے میں کچھ چیزیں پریپیئر کر کے فریزر میں رکھ دیتی ہوں جو کہ میں اگلے 2-3 دن میں کھا لوں گی, یا سبزیاں کاٹ کے رکھ دی, سیلیڈ تیار کر دیا, دہی گھر میں بنا کے رکھ لی, کبھی کبھار سموسہ کھا لیا. حالانکہ میری یہ گفتگو ہو چکی ہے ڈاکٹر صاحب سے, نہ میں اگری کرتی ہوں نہ وہ اگری کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے ڈیپ فرائیڈ آئٹمس کھانے چاہیے, لیکن کبھی کبھار صحیح ہے. اور ایک چیز ایمفیسائز میں بار بار کروں گی, میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اگری کرتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ ہماری کمیونٹی کے سارے ممبرز یہ جو افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں نا ان کی ہم کریں چھٹی, کیونکہ اس میں ہم زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, منی ویسٹ کر رہے ہیں اور ہم انہیلدی ایٹنگ کر رہے ہیں. اگر کرنی بھی ہے تو چھوٹی موٹی گھر کے اندر سمپل کھانا رکھیں. میں نے آج بھی ہمارے ہوسٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آج جو چائے پانی جو بھی رکھیں وہ ایسی رکھیں کہ جس میں کوئی جنک فوڈ نہ ہو, کوئی سموسہ پکوڑے نہ ہوں, سو دیٹ ایک کلیئر کٹ میسج جائے کہ وی مین سیریس بزنس, کہ آپ کو ہیلدی کھانا کھانا ہے, اور ہیلدی کھانا پکانا سرو کرنا وہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ویجیٹیبلز اور فروٹس بھی کاربوہائیڈریٹس پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن وہ ہماری منرلز اور وائٹامنس کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بس صرف چکن کا سالن اور روٹی کھا لیا تو ہماری پوری غذائیت پوری ہو گئی. نہیں, عام طور پہ نارمل ایکٹیویٹیز کی کیری آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں بیلنس ڈائٹ کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں تمام 5 گروپس کو فالو کرنے سے پوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں ڈائریکٹلی اس سٹیج پہ آ جاتی ہوں کہ ہم نے جنرل گائیڈ لائنس کیا بنائی ہیں جو آپ ایز ڈائبٹکس کیا نان ڈائبٹکس بھی اسی کو فالو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اب میں ڈائبٹیز کی بات کر رہی ہوں. ڈائبٹکس کے لوگوں کو جو انسولین پہ ہوتے ہیں ان کو ہم کم سے کم 5 سے 6 میلز کی کہتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کلیئرلی بتایا تھا. اور جو نان ڈائبٹک ہوتے ہیں یا جو ٹائپ 2 ہوتے ہیں ان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ تقریباً 4 to 5 ہی ہوتی ہے, جس میں اکثر لوگ شام کی چائے بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں. تو سموسہ پکوڑا, کوئی سینڈوچ, کوئی بسکٹ. میں بسکٹ کی دشمن ہوں, وہ اس لیے کہ بسکٹ جو ہوتا ہے وہ پروسیسڈ ہوتا ہے, اور ہم ایکسپلین یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پروسیس فروٹ کی جگہ آپ گھر کا بنا ہوا سینڈوچ بنا دیجئے, آپ فروٹ کاٹ کے کھا لیجئے, آپ سنیک کوئی بنا لیجئے گھر کا بنا ہوا, لیکن اس میں مقدار جو کاربوہائیڈریٹس کی ہوگی اسے ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. ابھی میں یہاں نہیں ایکسپلین کروں گی کیونکہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. اچھا, دوسرا جو سحور ہے اس میں ہم زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں کہ آپ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کھائیں. مطلب اگر آپ نے پراٹھا بھی کھانا ہے تو آپ مکس گرین لیں یا چکی والا آٹا لیں جس کے اندر آپ تھوڑا سا بھوسی ڈالیں. یوزلی ہم کیا کہتے ہیں کہ 1 کلو آٹے کے اندر 8 اونس کا جو گلاس ہوتا ہے اس میں چوکر مکس کریں, اس کو پورا مکس کر کے پورا آٹے کو, اینڈ دین یو میک یور پراٹھا. جب آپ پراٹھا بنائیں گے تو اس کے اندر آپ صرف 1.5 ٹی اسپون جتنا سیکنے کے بعد ڈالیے گا. سیکنے سے پہلے ڈالنے سے نا وہ ڈرائی بھی ہو جاتا ہے اور لگتا ہے دوسری سائڈ نہیں سکے گی. تو اگر آپ روٹی سیک کے اور برش کریں گے تو وہ کور اپ ہو جائے گی, اینڈ مائنڈ یو ٹیسٹی بنتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, اب کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس میں نے یہاں پر مینشن کر دیے ہیں, جیسے سبزیاں ہیں, ہول گرین سیریل ہو گئی, بغیر چھنے آٹے کی روٹی بن گئی. پھر ہمیں جو ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس جسے ہم کہتے ہیں جس میں گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتا ہے یا جو بالکل ہم کہیں جو جلدی سے ابزارب ہو جاتی ہیں, ان کو ہم نے ٹوٹلی اوائڈ کرنا ہے کیونکہ اس سے ہماری بلڈ شوگرز فلکچویشن بہت ہوتی ہے. آپ نے پکوڑا کھا لیا, آپ نے سموسہ کھا لیا, آپ نے جلیبیاں کھا لی. جلیبیاں تو آپ کو پتہ ہے بالکل ہی کاربوہائیڈریٹ ہے. ایک جلیبی کے اندر آپ کے 500 کیلریز چلے گئے, بہت زیادہ ہے وہ, تو آپ نے وہ بالکل بھی نہیں کھانا.
ٹھیک ہے. کھجور میں ہمارے پاس 60 کیلریز ہوتی ہیں, وہ ہم آ کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. اب یوزلی ہمارا ٹرینڈ یہی ہے کہ ہم روزہ کھولتے ہیں اور روزہ کھولتے ہی ہم مطلب پانی سے کھول لیں یا کھجور سے کھولیں. کھجور بھی ہم ایک سے نہیں ہوتے, ہم 2 یا 3 کھجور کھا لیتے ہیں. تو اگر آپ سمجھیں ایک کھجور کے اندر 60 کیلریز ہے اور اگر آپ نے 3 لے لیے تو آپ کے کتنا ہو گیا, 180 کیلریز ہو گئی. وہ تو بہت زیادہ ہو گیا. پھر آپ کھانا کھائیں گے تو مطلب آپ کا کنزمپشن باڈی کا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں پر میں چاہ رہی تھی کہ میں کر پاتی, لیکن اس وقت ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو بتاتی کہ جو لائک 50 کلو گرامز جن کا وزن ہے, جو 80 کلو گرامز جن کا وزن ہے, ان کو کیا خوراک لینی چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے. تو وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتا. مے بی سم ادر سیشن ہم آپ کو اس کے ڈیل کریں گے. اچھا, اٹ از ایڈوائزبل ٹو ہیو دا ایوننگ میل اور ڈنر ایز ارلی ایٹ افطار. یہی بات جیسے میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا, ہم چاہتے ہیں کہ آپ روزہ کھولیں, پانی پئیں, نماز نہیں پڑھی تو پڑھ کے فوراً کھانا کھا لیں یا کھانا کھا کے کر لیں. یہ جو ہم افطار کے لوازمات لگتے ہیں نا, پکوڑے بھی کھائیں گے, سموسے بھی کھائیں گے, دہی بڑے بھی کھائیں گے, یہ بھی کھائیں گے, وہ بھی کھائیں گے, اور پیٹ اس سے ہم بھر دیتے ہیں اور پھر ہم سے کھانا نہیں کھایا جاتا. پھر ہم کو یہ طلب ہوتا ہے کہ جی یہ سب چیزیں ہم نے کھا لی, اب ہم کیا کریں. اب پھر ہم 2 گھنٹے بعد جو ہے پھر ہم کھانے کی سوچتے ہیں, لیکن وہ آپ یہ سمجھیں گے کوالٹی آف فوڈ یا کوالٹی آف غذائیت ہمارے جسم کو نہیں ملتی. اس لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو اگر کھانا ہی ہے تو یو اوپن یور روزہ وتھ 1 کھجور. ٹھیک ہے. پیاس کو شدت جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے, تو آپ یا تو لوک وارم واٹر یا تو پھر آپ ہلکی پھلکی سی جو یخنی ہوتی ہے پتلی سی, کہ آپ ہائیڈریٹ ہو جائیں. دل چاہا تو تھوڑی سی چاٹ یا تھوڑی سی دہی بڑے یا چھولا چاٹ لے لیں. پکوڑے کا میں ایک آپ کو یہاں پہ کلمیہ بتاتی ہوں. اگر آپ پکوڑا سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے, وہ لو تو ہوتا ہے, اٹ از ہیلدی, مگر اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پکوڑے کو فرائی کریں گے تو اس کے اندر فیٹس چلی جاتی ہیں. وہ آپ دیکھیں نا, پیسٹ جو بنا کے آپ پکوڑے کو کڑھائی میں جب اتاریں گے تو وہ تیل ہی تیل میں ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ اس کو اگر کم تیل میں فرائی کرنے جائیں گے تو وہ نہیں ہوتا. اس کا دوسرا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ایئر فرائر یوز کریں. لیکن میں کہتی ہوں کیوں کھپت کریں, کبھی کبھار دعوت میں اگر آپ نے رکھ دیا تو آپ اس کو بیک کر لیں. دیٹ از اے مچ بیٹر آپشن دین فرائنگ. آپ خود سوچیں ایک پکوڑے میں کتنی کیلریز جاتی ہیں, کبھی سوچا ہے؟ سوچیں, آپ سوچیں. ایک چھوٹا سا مطلب اتنا سا نا بال سائز کا آپ پکوڑا کھا لیں, یو ٹیکنگ 150 کیلریز, ڈپینڈنگ کتنا ڈیپ اس میں آپ نے چیزیں مکس کیا ہے, کتنا اس میں ابزارب ہوا ہے. تو اٹ از بیٹر کہ آپ ہیلدی فوڈس کی طرف جائیں. ہاں, فروٹ چاٹ کھا لیں, چھولے بھی کھا سکتے ہیں, مگر اسمال کوانٹٹی. کوشش کریں کہ آپ ڈائریکٹلی ڈنر سرو کریں. میں اپنے گھر میں ایک چیز بناتی ہوں, جسٹ 1, سو دیٹ بچوں کی بھی خواہش پوری ہو جائے. جو بڑے گھر میں ہیں وہ تو بہت عادی ہیں ساری چیزیں, پکوڑے یہ سب, ان کو تو لگتا ہے رمضان ہے, فیسٹیول کا ٹائم ہے. فیسٹیول کا ٹائم تو ہے, لیکن فیسٹیول وہ ٹائم ہے کہ جو ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں, گھر والوں کو کمفرٹیبل رکھیں تاکہ وہ بھی عبادات کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا, ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ہم یوزلی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ افطار کے ساتھ یعنی ایک پکوڑا اور جو بھی آپ نے سوپ پی لیا یا دودھ پی لیا یا لسی لے لی, تو آپ ڈنر لے لیا. ڈنر لینے کے بعد اکثر لوگوں کو کچھ طلب ہوتی ہے, کچھ پیشنٹس کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر صاحب سے اور ڈائٹیشین سے بات کرنی پڑے گی. تب وہ جب آپ سے کہیں تو یوزلی ہم جو چائے کے ٹائم کا جیسے اسنیک ہوتا ہے یا افطار میں جیسے فروٹ کھانے کا دل چاہ رہا ہے, تو بہتر ہے کہ آپ بسکٹ کی جگہ پہ تھوڑا سا دودھ یا لسی لے لیں اور ½ کپ جتنا مکس فروٹ لے لیں, تو وہ آپ کو سرفیس کرے گا, لاسٹ کرے گا ٹل سحری ٹائم. اوکے. اچھا, وہی والی بات کہ کیفین وغیرہ جو ہوتا ہے اس سے آپ کو ایکسیسو یورینیشن ہوتی ہے, ویسے ہی پانی کا انٹیک کم ہوتا ہے, تو بہتر ہے کہ آپ سحری میں اوائڈ کریں. اور اگر آپ کو لینا ہی چاہ رہا ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ بیفور یو اسٹارٹ ٹیکنگ یور ناشتہ, آپ طلب کی خاطر تھوڑا سا چائے پی لیں, تاکہ وہ جو آپ کی طلب ہے وہ اس وقت مطلب پوری ہو جائے.
ڈاکٹر صاحب تو بہت بہادر ہیں جو انہوں نے اپنی چائے کی ہیبٹ چھوڑ دی ہے. اچھا, یہ وہ فروٹس ہیں یا ویجیٹیبلز ہیں جس سے آپ کی شوگر بہت زیادہ بڑھتی نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں نے اتنے سارے فروٹس آپ کو دکھا دیے یا آپ ایک ساتھ ایک ٹائم پر لے لیں. دن بھر میں آپ 2 چوائسیز لے سکتے ہیں, ایک یا افطار پر اور سحری پر, یا سحری پر اور سنیک کے طور پہ رات میں. ٹھیک ہے, یہ تمام سبزیاں ہیں جو کہ بہت ہیلدی ہوتی ہیں. اچھا, یہ ایک سیمپل مینیو ہے, میں سحور پر ڈائریکٹلی آ جاتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹپیکل ہمارا سٹائل ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے, اس کو میں نے ماڈیفائی کیا ہے, لیکن میں ریکمینڈ یہ کرتی ہوں کہ آپ کی جو کوارٹر پلیٹ ہوتی ہے نا, کوارٹر پلیٹ سائز کی آپ یہ مکسڈ فلاور کی ایک روٹی جو کہ بہت زیادہ تھک نہ ہو اس کو آپ سیکیں, اس پہ ہلکا سا آئل لگا دیں. آئل بھی ضروری ہے, بغیر آئل کے بھی نہیں چلے گا, بیکاز اگر بغیر آئل کے آپ کھانا شروع کریں گے تو آپ کا پیٹ بہت جلدی خارج ہو جائے گا. آپ لوگوں کو, بچوں کو ہم لوگ کھلاتے ہیں نا, پراٹھا بھر کے کھلاتے ہیں کہ ان کا دن پورا نکل جائے, ان کو ویکنس نہیں ہو. سیم پرنسپل ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ کم تیل کے ساتھ یوز کریں. میں پریفر کرتی ہوں کہ آپ پراٹھا یا بریڈ سلائس لے لیں, انڈا یا گوشت, مرغی, مچھلی, رات میں مچھلی تو نہیں, چکن کے ساتھ یا مٹن کے ساتھ رات میں جو سالن بچا ہوا ہے, کچھ لوگ کھاتے بھی ہیں, ایسا ہوتا بھی ہے, تو اس کے ساتھ تھوڑی سبزی ڈال دیں تاکہ تھوڑا سا اس کی کوالٹی امپروو, مطلب اس کی نیوٹرینٹ ویلیو بڑھ جائے. اور دہی لیں, دہی سب سے لاسٹ میں لیں. اچھا, یہاں پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا لیٹ ڈائبیٹک پیشنٹس ناشتہ مطلب سحر کر سکیں وہ بہتر ہے. میرے اپنے مدر ان لا ہیں, تھیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی عادت تھی کہ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے لائک 4:35 5 o'clock سمجھے, تو وہ 2 بجے پوری سحری کر لیتی تھیں کہ مجھے جو ہے پھر کچھ اور کھا لوں. تو وہ چیز نہ کریں. انسٹیڈ آپ اپنا جیسے 5:30 بجے اگر اذان ہو رہی ہے تو ہم تو ویسے بھی 10 منٹ پہلے ہی بند کرتے ہیں, تو لیٹ سے 20 منٹس پہلے آپ شروع کریں تاکہ آپ لانگ ڈوریشن تک چل سکیں. کوشش کریں اس میں پروٹین ضرور ہو, انڈا, چکن, یا ایون آپ کارن فلیکس وغیرہ کا ڈال سکتے ہیں, نٹس وغیرہ کے ساتھ ڈال سکتے ہیں, لیکن انڈا پھر ضرور ہو اس میں تاکہ آپ کی پروٹین کوریج ہو جائے. اور پانی کا عمل جو ہوتا ہے, پانی پینے کا ڈنر کے بعد یو شوڈ اسٹارٹ کاؤنٹنگ کہ آپ نے کتنا پانی پیا ہے. کوشش کریں سو دیٹ آپ کی 8 to 10 گلاسز ہو جائیں تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن کا سوال نہ پیدا ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک ہمارا افطار کا سیمپل ہے. آپ نے دیکھا لیمنیڈ رکھا ہوا ہے, لیمن میں لیمنیڈ, لیمبو سکنجبین ہم لوگ بہت شوقین ہیں, لیکن خدا را اس میں چینی اور نمک مت ڈالیے. اگر آپ کو ڈاکٹر آپ کی اجازت دیتے ہیں تو سویٹنر یوز کریں, میں تو سویٹنرس کے خلاف ہوں, میں بالکل نہیں پسند کرتی. ٹھیک ہے, اچھا, پھر یہاں پر میں نے پکوڑا لکھا تو ہے, شوق میں آپ لے سکتے ہیں, لیکن کبھی کبھار 1 پیس اونلی نہ کھائیں تو بہتر ہے, کیونکہ دعوتوں میں جا کے ہم کھائیں گے, ہمیں تو پتہ ہے. اچھا, دہی بڑے یا چھولے ہو گئے. ٹھیک ہے, دس از اے کامن ٹرینڈ, میں نے اس لیے بنایا ہے یہ کہ بہت لوگ یہ کرتے ہیں, لیکن میں پریفر یہ کروں گی کہ آپ نے ایک کھجور لیا, کچھ آپ نے لیمنیڈ لیا, اور اس کے بعد آپ فوراً ڈنر پہ آ جائیں. آپ ڈنر کھائیے. آپ کا, میں نے تو سیمپل میں مٹن لکھا ہے, دال بھی ہو سکتی ہے, سبزیوں کا وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میک شیور کریں کہ سبزی گوشت بنا لیں. ٹھیک ہے, دال گوشت بنا لیں یا دال چکن بنا لیں, یا ایون چکن وتھ ترئی بنا دیں, واٹ ایور جو آپ کا دل چاہے. گھر میں جو آپ کے گھر پہ عام طور پہ جو ڈنر پلیٹ کی سائز ہوتی ہے, اگر آپ لوگ اس سائز کی چپاتی بناتے ہیں تو خدا را اس سے زیادہ, ایک چپاتی سے زیادہ پھر مت کھائیے گا. اگر آپ کوارٹر پلیٹ کی کھاتے ہیں تو کوشش کیجئے 1.5 چپاتی لیں. زیادہ آپ سیلڈ لیں. سیلڈ آپ کو تمام, جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا, وائٹامنز اور منرلز بھی پرووائڈ کرے گا, فائبر بھی پرووائڈ کرے گا, جو کہ آپ کو ہر چیز میں ہیلپ کرے گا. اچھا, ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہے کہ ہم جو ہے دن میں 5-6 میلز کھاتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم رمضان میں جو ہے جہاں ہم 1.5 روٹی کھاتے تھے وہاں ہم 3 روٹیاں کھائیں تاکہ ہمیں کمزوری نہ ہو, ہمیں فکر ہو جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوانٹٹی بڑھانے سے آپ کی شوگر ہمیشہ ڈس مینج رہے گی. ڈسٹریبیوٹ کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے.
اچھا ایک مسکنسیپشن تھا جو میں پہلے ہی کلیئر کر چکی ہوں کہ پکوڑا ویسے لو گلائسیمک انڈیکس کے کھاتے میں آتا ہے لیکن چونکہ اس کے اندر فیٹ زیادہ چلا جاتا ہے تو اس کی کیلریز بڑھ جاتی ہے, اس لیے کبھی کبھار ایک آدھا پیس لینا پکوڑے کا یا ایک سموسے کا از آل رائٹ بٹ ناٹ مور دین 1 پیس, اور وہ بھی وہ لوگ لے سکتے ہیں جو کہ ٹوٹلی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ڈسپلنڈ ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا جو پابندی کر سکتے ہیں وہی لے سکتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب یہ جو اوور پارٹیز کرنا اور یہ سب اٹس اے پرسنل میٹر بٹ اٹس مائی فیلنگ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں انڈلج نہ ہو. اگر گھر میں دعوت کر رہے ہیں سمپل مینیو رکھیں, سمپل کھانا رکھیں, ایک آدھا کوئی فروٹ چاٹ یا چھولے کی چاٹ یا کوئی ایسی چیز رکھیں جو بس کور اپ ہو جائے. یہ جو ہم جتنے ہم ہی کریٹرز ہیں, پکوڑے بھی رکھیں گے, سموسے بھی رکھیں گے, دہی بڑے بھی رکھیں گے, برگر بھی رکھیں گے, پیزا بھی, نہیں اور بھی لے کر آؤ. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم میزبان ہو کر جو ہمارے مہمان ہیں ہم اس کو لالچ دے رہے ہیں کہ تم یہ سب چیزیں کھاؤ. کیوں؟ ہم لوگ پھر رسپانسبل ہیں نا, ہم فیمیلز ہوتی ہیں, ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم گھر میں اچھا سے اچھا کھانا بنائیں, ہیلدی کھانا رکھیں اور ویسٹ بھی نہ ہو اور ہیلدی بھی رہے. ٹھیک ہے. فزیکل ایکٹیویٹی, مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا تو میں نے اس کے جب ڈاکٹر صاحب سے بھی ڈسکس کیا تھا. یوزلی ہم کہتے ہیں کہ آپ افطار سے 2 گھنٹہ پہلے نا واک شاک نہ کریں پلیز, کیونکہ آپ ڈائبٹکس کی جو ہوتی ہے نا وہ شوگر ڈراپ ہو جاتی ہے اور 70 سے جب وہ بلو چلی جائے تو وہ ڈینجر زون ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا. ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈنر ونر کر کے 1.5-2 گھنٹہ گزر جائے, اس کے بعد ہلکی پھلکی واک کریں, اور جو یہ اسٹرینیس واک ہوتی ہے یہ ہرگز نہ کریں. ہمارے پاس ماشاءاللہ میرے خیال سے جم بھی موجود ہے, ہمارے پارکس موجود ہیں. سو مے بی آفٹر جو ہماری کلاسز مدرسز وغیرہ ہو جاتی ہیں, ڈنر ہو جاتا ہے, مے بی وی شوڈ یوز آر پارک اینڈ یو ڈو سم لائٹ ایکسرسائز, لائٹ واک جس میں ہم اسٹرول کر رہے ہیں. ہیوی ایکسرسائز اسپیڈ میں ابھی کچھ نہیں کرنا, یہ سب بعد کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو. Thank you, Madam Shabnam, for a very, very insightful presentation. اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کی آگاہی دی ہمیں کہ خاص طور پہ رمضان میں آپ کو فوڈ سلیکشن کیسے ہونا چاہیے, اور بہت سارے مسکنسیپشنس تھے ہمارے ذہن میں سحری اور افطاری کے دوران, تو وہ بھی کافی حد تک کلیئر ہوئے. اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہوگا تو ہم ضرور اس ایک کوشچن آنسر کا سیشن ابھی ہے ہمارے پاس. اس میں بس ایک ریکویسٹ یہ کرنی کہ ہمیں 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس سوال جواب کا, اور اس میں کوشش کیجیے گا کہ وہ پرٹیننٹ کویشچن جو سب کے لیے بینیفیشیل ہو وہ کیجیے گا. آپ کے پاس یہ ہمارے والنٹیئرز جو ہے پیپر اور پین بھی دے رہے ہیں, اگر کوئی بولنا نہ چاہے صرف لکھ کے دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. اور بیفور ہم اسٹارٹ کریں کویشچن آنسر سیشن کو, میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر علی اصغر صاحب سے کہ وہ پلیز آگے آ جائیں پینل پہ, اینڈ میڈم شبنم آپ بھی پلیز. تو آپ کا سوال کن سے ہے وہ بتا دیجیے گا, ڈاکٹر صاحب سے ہے یا میڈم شبنم سے ہے؟ اور جی ڈاکٹر صاحب, جو میں ڈاکٹر علی اصغر سے کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے تو آپ یہ کلیئر کروا دیں مجھے کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ بی ڈائبٹک میں کیا فرق ہوتا ہے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. دیکھیں ٹائپ ڈائبٹیز کی نا 2 بڑی ٹائپس ہیں, ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز عام طور پہ چھوٹے بچوں کو ہوتی ہیں, جوانوں کو ہوتی ہیں. ان لوگوں میں انسولن ڈیفیشنسی ہوتی ہے, تو ان کو تو شروع سے ہی انسولن کے انجیکشنز لگانے ہوتے ہیں, اور عام طور پہ دن میں 4 بار انسولن کے انجیکشنز لگانے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل انسولن ان کے اندر نہیں بنتی ہیں, تو یہ 1-2 دن بھی انسولن نہیں لگائیں گے تو یہ آئی سی یو میں لینڈ اپ کر جاتے ہیں اور جان لیوا ہو سکتا ہے. یہ تو ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز. ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پوری دنیا میں صرف 12-13 لاکھ لوگ ہیں اس وقت, آج کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں. جو اصل ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, جس کا تعلق موٹاپے سے ہے, لائف سٹائل سے ہے. یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. یہ یوزولی, اچھا پہلے تو ہم کہتے تھے یہ یوزولی بڑوں میں ہوتی ہے, اب دیکھیں انفارچونیٹ کہ پچھلے چند سالوں کے بعد اب کہنا پڑتا ہے کہ نہیں یہ بھی بچوں میں ہو سکتی ہے, لیکن عام طور پہ مڈل ایج میں, اولڈ ایج میں ڈائبٹیز آتی ہے. اور اس ڈائبٹیز میں شروع میں دوائیاں کام کرتی ہیں, پھر 10, 12, 15 سال کے بعد یوزولی دوائیاں بالکل کام نہیں کرتی ہیں اور پھر انسولن پہ آنا پڑتا ہے. یہ جو ڈائبٹیز ہے ٹائپ 2, یہ پورے ڈائبٹیز میں 95% سے زیادہ یہی ڈائبٹیز ہے, اور یہی وہ ڈائبٹیز ہے جو پوری دنیا میں تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور صرف پاکستان میں اس وقت 33 ملین لوگوں کو یہ ڈائبٹیز ہے.
اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو تھی میں نے آپ کو بتایا پوری دنیا میں صرف 12 لاکھ لوگ ہیں. تو جب ہم زیادہ تر ڈائبٹیز بات کرتے ہیں نا کسی بھی پروگرام میں تو ٹائپ 2 پہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر مریض وہی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ڈائبٹیز ہوتی ہے, حمل والی ڈائبٹیز ہوتی ہے, پھر کچھ دواؤں سے ڈائبٹیز ہوتی ہے, وہ سیپریٹ ڈائبٹیز ہے. رائٹ جی. اور کوئی سوال جو آپ سمجھتے ہیں کہ بینیفیشیل ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کسی وجہ سے جیسے شوگر کنٹرول میں ہے, چاہے میں ہربل یوز کر رہی ہے یا ایکسرسائز تو کیا میں اپنی مرضی سے ڈراپ کر سکتی ہوں میڈیسن؟ بالکل نارمل ہے اور میں چیک کرتی رہتی ہوں. دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, دیکھیں میری گاڑی جو ہے نا وہ ابھی میں کچھ دن پہلے گاڑی سروس پہ دے کر آ گیا. گاڑی بالکل میری صحیح چل رہی تھی, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن میں نے جب ایک دن سروس بھی دی تو مجھے تکلیف بھی ہوئی. گاڑی میں نے دے دی, شام کو گاڑی لی, اس نے اتنا بڑا بل بھی دے دیا, یہ گاڑی ٹھیک چل رہی تھی, مجھے سروس پہ دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے مجھے پتا تھا کہ میری گاڑی جب سروس پہ جائے گی تو میرے چند مہینے آگے سکون سے نکلیں گے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ہم اپنی گاڑی میں بھی خود فیصلہ نہیں کرتے ہیں کہ کیا اس کو کب سروس کی ضرورت ہے. وہ ظاہر ایک پرٹیکولر مائلیج کے بعد اس کو سروس کی ضرورت پڑتی ہے. آپ جو بھی علاج کریں, علاج کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کو بہتر کرنا. علاج کا مقصد ہوتا ہے محتاجی سے بچنا. موت کو تو انسان نہیں ٹال سکتا, محتاجی سے بچ سکتا ہے. آپ جو بھی علاج کریں, جو آپ کا چاہے وہ ہربل ہو, چاہے ایلوپیتھ ہو, چاہے ہومیوپیتھ ہو, اپنے معالج کی اجازت کے بغیر دوا بند نہیں کریں. کیونکہ وہ دوا شروع کی تھی معالج نے, تو رائٹ بھی اسی کا ہے معالج کا کہ آپ کو وہ کہے کہ جی اب آپ نے دوا نہیں لینی, آپ بند کر دیں, آپ کا شوگر ٹھیک ہے. تو سب سے گزارش یہ ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ایک ایلوپیتھ کے ذریعے میرے کلینک میں روز ڈائبٹیز, نئے نیولی ڈائگنوز ڈائبٹیز آج کل بہت ہے, نئے ڈائبیٹک فوراً آ رہے ہیں. پہلے 3-4 مہینہ وہ شروع میں گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں. 3-4 مہینے میں جب شوگر اچھی ہو جاتی ہے نا, حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اب یہ ظاہر ہے ڈائبٹیز زیادہ تر لمبی زندگی کے لیے, لیکن وہ 3-4 مہینے بعد جب وہ شوگر اچھی دیکھتے ہیں تو وہ دوائیاں بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ 2-3 سال زندگی کے تھپیڑوں میں گزار کے اس کے بعد جب 2-3 سال بعد آتے ہیں تو پتہ چلا اب کوئی پیچیدگی بھی ہو گئی اور دوا خود بند کر دی تھی. تو اپنا نقصان کیوں کرنا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان جوتا بھی خراب نہیں کرتا. میں آ رہا تھا, رستے میں کیچڑ تھا, میں نے تھوڑا سا گھوم کے سائڈ سے آ گیا. ہم تو وہ ہیں جو جوتا خراب نہیں کرتے, تو صحت کبھی خراب نہیں کرنا. تو جس معالج نے دوا شروع کی ہے وہ معالج یا کوئی اور معالج کسی سے وہ سجیسٹ کریں, معالج سجیسٹ کریں, آپ چھوڑ دیں, بالکل چھوڑ دیں اگر معالج نے کہا ہے. ہاں معالج کی بات آپ نے ماننی ہے, اگر معالج پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اس کی بات ماننی ہے آپ نے. اگر بند بھی ہے چیک کرتے رہنا ہے, دوبارہ بھی آ سکتی. بالکل ٹھیک ہے. ایک سوال ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آیا ہے آپ کے لیے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یورین زیادہ آئے, میڈیسن یا مثانہ کمزور ہے تو کڈنی پرابلم ہے, تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سوال ہے. دیکھیں یورین کی جو زیادتی ہوتی ہے نا اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں. نمبر 1, شوگر کسی کی زیادہ ہو تو اس کو یورین زیادہ آئے گا. نمبر 2, مردوں میں پروسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پروسٹیٹ گدود جو ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیشاب بار بار آتا ہے, خاص طور پہ رات میں. اسی طرح بڑی عمر کے لوگوں میں مثانہ جو بلیڈر ہوتا ہے جو پیشاب کو ہولڈ کرتا ہے, کبھی کبھی وہ بلیڈر کمزور ہو جاتا ہے, پیشاب کو ہولڈ نہیں کر پاتا, تو آپ کو بار بار یورین آتا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو یورین میں انفیکشن ہو جاتا ہے تو یورین بار بار آتا ہے اور اکثر یہ جلن کے ساتھ آتا ہے. تو عام طور پہ یہ چند وجوہات ہوتی ہے پیشاب کے بار بار آنے کی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹائپ اے پرسنالٹی ہوتے ہیں, اینکشس لوگ, سوچتے بہت ہیں, ان کو بھی زیادہ یورین آتا ہے لیکن ان کو دن میں آئے گا, رات پہ نہیں آئے گا. پتہ کیسے چلے؟ اپنے کسی بھی جنرل پریکٹیشنر کو دکھائیں, اس کو اپنی علامات بتائیں, وہ آپ کی علامات دیکھے گا, ہو سکتا ہے کوئی ٹیسٹ کرائے گا, آپ کو بتا دے گا. ڈاکٹر صاحب یہ معلوم کرنا تھا کہ جو فاسٹنگ میں ہے, اگر نارمل جو ہے شوگر جو ہے وہ فاسٹنگ میں کتنی ہونی چاہیے, اور جو ہے افطار کے بعد کتنی ہونی چاہیے؟ ڈائبیٹک شخص کے لیے پوچھ رہے ہیں, فاسٹنگ میں جو آپ پوچھ رہے ہیں, یعنی افطار سے پہلے پوچھ رہے ہیں, فاسٹنگ میں سحری سے پہلے. تو سحری سے پہلے شوگر ہونا چاہیے 80 سے لے کے 130, آئیڈیل زون یہی ہے. افطار سے پہلے بھی 80 سے لے کے 130, یہ آئیڈیل زون ہے. اب جو بہت جوان آدمی ہے اس کی میں چاہوں گا افطار سے پہلے 90-100 رہے. کوئی بوڑھا شخص ہے 65-70 میں چاہوں گا 120-130 کے قریب رہے تاکہ وہ سیفٹی زون میں رہے. تو یہ شوگر آنی چاہیے فاسٹنگ. ٹھیک ہے. افطار کے بعد یا دن میں کبھی بھی چیک کرو شوگر تو 200 سے کم آنی چاہیے. ٹھیک ہے. افطار کے 2 گھنٹے بعد پھر چیک کرنا چاہیے آئیڈیلی.
السلام علیکم. تو بہت بہت شکریہ پہلے تو یہ کہ آرگنائز کرنے کا بہترین پروگرام کیا اور آپ لوگ کی سارے ہیلپ کے لیے, اور آپ ڈاکٹر کا آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ, بہت اچھا آپ نے ٹیچ کیا. اچھا میرا سوال تھا رمضان کے حساب سے, آپ نے بتایا کہ 70 سے لو ہو تو بریک کر دینا چاہیے فاسٹ. وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لو ہے تھا, بریک کر دیا, کچھ کھا لیا, کور ہو گئی. جب زیادہ ہوگا تو اس سے بریک کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جب شوگر زیادہ ہوتا ہے نا, 300 سے شوگر آپ کا بڑھ گیا, ٹھیک ہے, اب آپ ماہ رمضان کا روزہ چل رہا ہے, دوپہر کے 2 بجے آپ نے شوگر چیک کیا, شوگر 300 سے زیادہ ہے. 300 سے زیادہ شوگر میں شدید پیاس لگتی ہے, نکات ہوتی ہے, دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب شوگر زیادہ ہوگی تو پیشاب زیادہ آئے گا, جو پانی جسم میں بچ گیا ہے سحری کے بعد 2 بجے تک, وہ پانی بھی آہستہ آہستہ یورینیشن میں جانا شروع ہو جائے گا, اور مریض جو ہے اس کو ہارٹ اٹیک اور فالج کا چانس بڑھ جائے گا, کیونکہ جتنا جسم میں پانی کم ہوگا اتنا فالج ہارٹ اٹیک کا چانس بڑھے گا. ڈائبیٹک مریض وہ ہوتا ہے جس کے شریان پہلے ہی کمزور ہوتے ہیں. ڈائبیٹک مریض پہلے ہی پرون ہوتا ہے ہارٹ اٹیک فالج کے لیے. تو اگر شوگر بڑھ گیا ہے وہ لازمی پیشاب زیادہ کرائے گا, پانی کا اخراج ہوگا, جسم میں پانی کم ہوگا, ڈی ہائیڈریشن ہوگی, ہارٹ اٹیک فالج کا چانس بڑھ جائے گا. یہ صرف میں نے ایک پہلو بتایا ہائی شوگر کا, اگر میں اس کے 6 پہلو اور بتاؤں گا تو سوالوں کا ٹائم نہیں ملے گا. تو انسان کے لیے خطرہ یا نقصان ہے ہائی شوگر, جس کی وجہ سے پھر سائنس بھی یہی کہتی ہے اور علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ 300 سے شوگر اوپر ہو تو روزہ کھول لیجیے. ماہ رمضان کے حوالے سے جو بارڈر لائن شوگر کا مطلب ہے پری ڈائبیٹک, جن کو شوگر ہوئی نہیں ہے وہ ایک سٹیپ پہلے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ ماہ رمضان سے پہلے اپنے شوگر پہ نظر رکھیں. اگر ان کا شوگر ٹھیک ہے ماہ رمضان سے پہلے اور وہ کسی دوا پہ نہیں ہے, وہ ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں. احتیاط وہی ہے جیسے ہم نے بات کی کہ ماہ رمضان میں سحر اور افطار پہ توجہ دیں. سحر وہی کریں جیسے ابھی میں نے اور شبنم نے بتایا, افطار اسی حساب سے لیں, اور جو آپ کا عام روٹین رمضان سے پہلے ہے ایک متوازن غذا کا لینا, اور اگر آپ ایکسرسائز افطار کے بعد کر سکتے ہیں 2-3 گھنٹے کے بعد, تو آپ اپنے روٹین کو اسی طرح جاری رکھیں. چونکہ ماہ رمضان میں روٹین چینج ہوتے ہیں تو اپنی شوگر پہ ضرور نظر رکھیں. چونکہ بارڈر لائن ڈائبیٹک اگر دوا پہ نہیں ہے تو اس کو کوئی پریشانی کی اس کے علاوہ بات نہیں ہے. تو اپنے سیشن میں بھی کور کر لیا تھا ویسے یہ, تو میں چاہوں گا ایک بار ریپیٹ کر دیجیے اسے کہ ایک نارمل آدمی جو ڈائبیٹک نہیں ہے, نارمل ہے, تو اس کا نارمل بلڈ شوگر لیول کیا ہونا چاہیے. یہ سوال 2 بار آیا یہ سوال. اور اس کے علاوہ جو ہے کون سی ایسی لیول ہے جس کے بعد فوراً آپ کو جو ہے ڈاکٹر تک رجوع کر لینا چاہیے. بالکل, جیسے یاور بھائی نے شروع میں کہا تھا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. آج کل ڈائبٹیز اتنی بڑھ گئی ہے پاکستان میں, 25% لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, 75% میں سے بھی جو باقی 25% ہیں وہ رسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو باقی 50% ہے وہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے والی بات ہے. تو دیکھیں کب تک رنگ پکڑتا ہے. تو اب جو ساری بات ہے کہ سب کو چیک کرنا چاہیے کہ شوگر ہے کہ نہیں ہے. ایک عام شخص جب اپنی شوگر چیک کرائے فاسٹنگ, تو فاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے 8 گھنٹے کچھ نہیں کھایا پیا ہو. 8 گھنٹے فاسٹنگ کے بعد شوگر آپ کی 100 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر, یعنی 100 سے کم آنی چاہیے. اگر فاسٹنگ شوگر 100 اور 125 کے بیچ میں ہے تو یہ بارڈر لائن زون ہے, اور 125 سے اوپر چلی گئی تو یہ شوگر ہے. اسی طرح کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد 140 سے کم ہونی چاہیے. اگر 140 اور 200 کے بیچ میں تو بارڈر لائن ہے, 200 کے اوپر ہے تو یہ شوگر ہے. تو اپنا شوگر سال میں ایک بار, پہلے کہتے تھے بڑی عمر میں چیک کراؤ, اب تو کہتے ہیں کہ 35 سال کے بعد تو سب کو سال میں ایک بار کرانا ہی کرانا ہے شوگر, چاہے کوئی ہسٹری ہو چاہے نہیں ہو. تو عام لوگوں کے لیے شوگر کے کرائٹیریا میں نے بتا دیے, اور پھر ظاہر ہے سب سے التماس وہی ہے کہ پریونشن کی طرف جائیں. ڈاکٹر صاحب آخری 2 سوالات بے خاص لے سکیں گے اس لیے کہ آگے ہمارے مغرب کا وقت بھی ہونے والا ہے. ایک سوال آیا ہے کہ کین وی ٹیک ٹیبلٹ انسٹیڈ آف انسولین ان رمضان فار کنٹرولنگ اوور شوگر. Can we take tablets, oral medication in place of insulin, particularly in Ramadan, to manage our glycemic control? دیکھیں نہیں, منافقت نہیں کرنی ہے, جیسے ہیں ویسے ہی رہنا ہے. رمضان سے پہلے انسولن ہے تو رمضان میں بھی انسولن ہے. دیکھیں اگر رمضان سے پہلے انسولن سے کنٹرول ہو رہا ہے, دواؤں سے نہیں ہو رہا, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر رمضان میں جو ہے انسولن بند ہو جائے گی اور دواؤں سے کنٹرول ہو جائے گا. یہ تقریباً ناممکن بات ہے. تو اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کو انسولن دیا ہے تو ماہ رمضان میں بھی انسولن سے ہی کنٹرول کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور دوائیاں ہیں تو ماہ رمضان میں بھی آپ دوائیاں لیجئے, اور ڈاکٹر سے ملیں تاکہ وہ دوائیاں سیٹ کر کے دیں آپ کو. مائک. اگر آپ 3 months کے جو ٹیسٹ کرواتے ہیں
تو اس میں آپ بارڈر لائن کتنے تک کا 6.5 ہے, تو کیا آپ اس 6.5 کے ساتھ پورے ٹائم کچھ بھی نہیں کھاتے میٹھا کہ بھائی آگے نہ بڑھ جائے؟ کیونکہ میرے کارڈیولوجسٹ نے یہی وہ کیا کہ بارڈر لائن ہے. دین آفٹر میں فیڈ اپ ہو گئی کہ نہ میں کوئی میٹھی چیز کھاؤں کہ بارڈر لائن ہوں میں. تو اس کی وجہ سے میں نے خود سجیسٹ کیا ان کو کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی میڈیسن دے, میں کب تک اس طرح سے کوئی بھی چیز میٹھا کھانے سے پہلے سوچوں کہ میں بارڈر لائن ہوں, کہیں آگے نہ بڑھ جائے. تو آپ کس لیول کو بارڈر لائن کہتے ہیں کہ اس لیول تک ہو تو آپ بارڈر لائن ہے, آپ کچھ کھا بھی سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ نہ کھائیں. آقا صاحب یہاں تشریف فرمائیں. آقا صاحب اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا منع کیا ہے. میں اگر ایک مومن شخص ہوں, اگر کہہ رہا ہوں, اور میں کوئی گناہ نہ کروں زندگی بھر, اور آپ سے سوال کروں کہ 1 روپے کی چوری کر لوں, آپ اجازت دیں گے مجھے؟ اب دیکھ کے جواب دیجیے کہ ریکارڈ کر رہے ہیں پیچھے. کہنے کا مطلب ہے چلیں ہم اللہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں, وہاں سے جواب آئے گا بھائی 1 روپے کی بھی چوری نہیں کرنی, منع ہو جائے گا. دیکھیں انسان جتنی محنت کرے گا اتنا ہی فائدہ ہے. اپنے ملک میں ہم نے محنت نہیں کری کھانے پینے میں, یہ صحیح ہے نا. ابھی آپ کہیں بھی دعوت میں چلے جائے وہی کھانے, انسان بالکل پھنس گیا کہ کریں تو کیا کریں. جہاں تک آپ کی بات ہے, انہوں نے پوچھا HbA1c پہ بارڈر لائن کیسے دیکھتے ہیں. میں نے اپنے جواب میں ڈائریکٹ HbA1c کا نام نہیں لیا, کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ HbA1c کراتے اور اس پہ فیصلہ کرتے ہیں بارڈر لائن کا اور شوگر کا. HbA1c 100% ریلائبل ٹیسٹ نہیں ہے, 90% ریلائبل ہے. تو HbA1c پہ اگر 6.5 آ گیا تو بھی آپ کو فاسٹنگ اور رینڈم شوگر کرانا ہے حقیقت کو جانچنے کے لیے. HbA1c جو ہوتا ہے 3 مہینے کا ایوریج ٹیسٹ ہے. باقی لوگوں کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ 5.7 سے کم ہونا چاہیے. 5.7 یعنی 5.7 سے 6.4 تک بارڈر لائن ہے, اور 6.5 یا اس سے اوپر ڈائبٹیز ہے. لیکن اکیلے یہ فیصلہ نہیں کرے گا ٹیسٹ, اس کے ساتھ فاسٹنگ اور رینڈم شوگر کو جوڑنا ہے. اور اگر آ گئی ہے کسی کی بارڈر لائن تو اب علاج تو ایک ہی ہے, لائف سٹائل. ارے بارڈر لائن آ گئی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں, بارڈر لائن سے پہلے کی بات کرتے ہیں. اگر آج بھی ہم نے پرہیز نہیں کری, لائف سٹائل نہیں کرا, تو اگلا سٹیپ یہی ہے کہ بارڈر لائن شوگر. اور بارڈر لائن شوگر میں بھی اگر ہم نے نہیں کیا لائف سٹائل, ہم نے کہا نہیں کرنا, تھک گئے, تو پھر اگلا سٹیپ ڈائبٹیز ہے. اور پھر ڈائبٹیز میں بھی کنٹرول نہیں کرا تو اگلا سٹیپ محتاجی ہے. اپنے ملک میں بہت سارے لوگ محتاجی کے بعد کہتے ہیں اب جو بولیں ڈاکٹر صاحب کریں, پتے بھی کھا لیں گے. ارے آپ پتے کیا کھانے کھا کر, پہلے بہت ساری چیزیں اجازت دے رہے تھے, کھا لیتے, بھائی تھوڑی چیزیں روکی تھی. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی محنت بہن کرتے ہیں, یہ سب کے اپنے اوپر ہے. آپ نے دیکھا ایک گناہ کی اجازت نہیں ہے. اب جس کا جتنا نفس پہ کنٹرول ہے وہ اتنا کر لے. انہیریٹنس میں وہ آپ نے سنا ہے کہ کیا تھا, نو بڈی رنز ان دا فیملی, نہیں وہ کہتا ہے ایوری ون ان دا ڈائبٹیز ہیز ڈائبٹیز. اس میں نہیں کوئی بھگتا نہیں ہے آپ کی فیملی میں ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا. دیکھیں انہیریٹنس آپ کو پتا ہے, آج سے چند سال پہلے, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, آج سے 10 سال پہلے میرا اگر ٹرینی ڈاکٹر مریض سے یہ نہیں پوچھتا کہ فیملی میں ڈائبٹیز ہے کہ نہیں, میں اس کی تنبیہ کرتا کہ کیوں نہیں پوچھا آپ نے فیملی میں ڈائبٹیز ہے کہ نہیں. آج کل وہ مجھے بتاتا ہے, میں کہتا ہوں بتاؤ ہی نہیں فیملی میں ہے کہ نہیں, میں نے کیا کرنا ہے اس کو. 4 میں سے 1 شخص کو ڈائبٹیز ہے, ہر گھر میں 4 شخص رہتے ہیں, بھائی ہر گھر میں ڈائبٹیز ہے. اب فیملی میں ہے کہ نہیں ہے آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. تو فیملی میں مدر فادر کو ہے ڈائبٹیز, تھوڑا سا چانس بڑھ جاتا ہے. لیکن جو اصل ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے موٹاپے اور لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن چونکہ انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو کہتا ہے یہ, ابھی کل ایک مریض آیا, بولا ڈاکٹر صاحب یہ میری مرحوم والدہ کی طرف سے تحفہ ہے. میں نے کہا وہ تو تحفہ نہیں دے گئی تھی, شاید بکنگ کرایا تھا آپ نے, تو پورا خرید لیا جا کے مارکیٹ سے, ٹھیک ہے. لائف سٹائل آپ نے نہیں کیا, ٹھیک ہے, مرحوم والدہ کے اوپر آپ ڈال دیں گے بھائی ان کا تحفہ تھا. تو یہ انہیریٹنس کو چھوڑ دیں. آپ فیملی میں ہے کہ نہیں ہے, یہ والدین کو قصوروار مت ٹھہرائیں, یہ اپنے اپنے اعمال ہے ہمارے کی ڈائبٹیز آ رہی ہے, سوری کے ساتھ, ٹھیک ہے. جی تھینک یو ویری مچ. ہم ٹائم کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر اپنے پروگرام کے آخری پورشن کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں جو ہے بیفور ہم اس کو کلوز کریں تو میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے جماعت کے سیکرٹری, آنریبل سیکرٹری جناب آغا اصغر شہیدی صاحب سے کہ آئیں اور کچھ اختتامی کلمات کہیں, اور اس کے بعد ایک ٹوکن آف اپریسیشن ہے دونوں اسپیکرز کے لیے, اینڈ دین انشاءاللہ آخر میں دعا کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے. آغا شہید صاحب. السلام علیکم. سب سے غلط انتخاب میرا ہے. آج ابوالحسن بھائی کو ہونا چاہیے یا یاور بھائی, کوئی ایسا کہ جو زیادہ فٹ ہو. مجھے بلایا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے جو مجھے آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ملا، ایک بہت ہی اچھا زبردست پروگرام تھا. البتہ لیکن ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نہیں بھی سنتا تو بھی میں کہہ سکتا تھا، اس لیے کہ ان کے کلپس میں تھوڑے تھوڑے سنتا رہتا ہوں. پوری تو مجلس میں اپنی بھی نہیں سن پاتا تو میں ان کو کیا سنوں گا. اور نیوٹریشنسٹ بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ اگر کہا جائے تو میں یہاں نہیں تھا تو اچھا تھا، ورنہ سب میرے خلاف ساری باتیں ہو رہی ہوتی کہ مجھے احساس ہو رہا ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں. اسی لیے میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں ایک دو چیزیں صرف میں یہ کہتا چلوں کہ دیکھیں یہ تو ایک اوور آل کیئر کی بات ہے. اینڈ ریئلی ایک چیز جو ہم ایز اے کمیونٹی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے جماعت کے اندر. وی ہیو پارک اوور ہیئر. ٹھیک ہے، ہمارا پارک ہے، چھوٹا ہے لیکن ہے موجود. اینڈ اسپیشلی وہ افراد کے جو اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ چھوٹا پارک بھی بہت بڑی نعمت ہے. اسپیشلی ایک سیکیور انوائرمنٹ میں آتے ہیں، آپ بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، یہاں پر ایک واکنگ ٹریک بھی بنا ہوا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور یہاں پہ ہمیں معلوم ہے جب یہ پارک ہم نے انیشلی بنایا تھا تو ایک خاتون بڑی ایج کی تھیں، شاید ممکن ہے کہ 70s کے اندر ہوں، جو تسبیح پڑھتی ہوئی تھیں. تو ان سے ایسے ہی پوچھا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ پارک مجھے اتنی زیادہ خوشی ہے کہ میں پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد، انہوں نے کچھ سال بتائے تھے، کوئی 20 25 30 سال بتائے تھے، کہ میں اتنے سالوں کے بعد کسی پارک میں آ کر بیٹھی ہوں کیونکہ میں اس انوائرمنٹ کے اندر رہتی ہوں. یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ ایک اہم چیز ہے. تو ہم اس پارک سے فائدہ اٹھائیں. پھر اسپورٹس کمپلیکس ہمارے پاس ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے. ہم اچھی طرح سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ اس میں آئیں، پارٹیسپیٹ کریں. یہ وہ جگہ ہے کہ جس سے ایک ہیلدی کمیونٹی کو کریٹ کیا جا سکتا ہے. دوائیاں اپنی جگہ کے اوپر ہیں لیکن جو اس سے پہلے کام کیا جا سکتا ہے یہ ایک اہم چیز ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ہیلدی ڈائٹ کی ہے. یقیناً ہیلدی ڈائٹ اینڈ بیلنس ڈائٹ. بیلنس ڈائٹ جب کہتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک جگہ پوچھا تھا، یہاں پر ڈاکٹر صاحب کا ڈفرینٹ ویو تھا، لیکن ایک کتاب کہ بھئی اگر آپ بارڈر لائن کے اوپر ہیں، فار ایگزامپل، تو آپ نے کسی دعوت میں کسی نیاز میں اگر تھوڑا سا کھا لیا تو چل جائے گا، بٹ اس کو ہیبٹ نہیں بنا سکتے آپ. تو وہ چیزوں کو اگر آپ چیک کرتے رہیں اپنے ساتھ تو شاید وہ سب چلاؤ. یہاں پہ ایک چیز آئی جو میں تھوڑا فقہی کنفیوژن نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے اپنا ایز اے ڈاکٹر پرسپیکٹو بیان کیا، لیکن صرف میں یہ بتاتے چلوں کہ جہاں پہ روزہ توڑنے کی بات آتی ہے، فقہی اعتبار سے اسپیشلسٹ کی ہی رائے کو فقہ کہتی ہے کہ آپ اس کو مان سکتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کی وہ کہیں لائف تھریٹننگ ہو. تو اگر لائف تھریٹننگ ہے تو آپ یقیناً ڈاکٹر کی بات کو مانا جا سکتا ہے، ورنہ آپ اپنے مراجعین کے فقہی مسائل کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس حالت میں روزے کو بریک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری حالت ہے. کیونکہ ایک اوور آل تو بات کی جا سکتی ہے لیکن ہر انسان کی طبیعت، ہر انسان کا سلسلہ علیحدہ ہوتا ہے. تو وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرے اس کے بارے میں تاکہ وہ فقہی اعتبار سے بھی چیزوں کو کر سکے. یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ روزہ بریک کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں جب بھی کھایا جائے. روزہ بریک کرنے کا بعض دفعہ جان بچانے کے لیے اتنا ہی کھا سکتے ہیں کہ جتنا لازمی ہے، باقی آپ کو بھوکا رہنا پڑتا ہے. تو وہ ایک فقہی مسائل ہیں کہ جس کو آپ انشاءاللہ رمضان سے پہلے بہت سارے علماء سے اس باتوں کو سنیں گے اور اس کو بہتر انداز سمجھیں گے. تو یہ اس کے اندر چیزیں ہیں. تو یہاں پر ہم ہیلتھ بورڈ کے توسط سے یاور بھائی بینگ دی سیکرٹری ہیلتھ بورڈ ایک پروگرامس، سیریز آف پروگرامس انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ اس میں اویئرنیس ہو سکے، کمیونٹی اس میں انوالو ہو سکے، اور انشاءاللہ جو ایشوز آتے رہتے ہیں معاشرے کے اندر ہم اس کو ایڈریس کر سکیں. اسی طرح سے اس وقت بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مثال طور پہ بریسٹ اسکریننگ کا جو تھا تو وہ پارٹیسپیٹ کریں اس کے اندر، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہاف آف دی پرائز کے اندر، جو میرے خیال سے گزشتہ 3 سال سے چل رہا ہے سلولی اینڈ گریجولی.
لیکن خواتین اس کے اندر آئیں, بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لیں, اور بھی انشاءاللہ آئندہ مستقبل میں کچھ کیمپس اور اس طرح کی چیزیں کریں گے کہ جو کمیونٹی کے لیے مفید ہوگا, مؤثر ہوگا. تو اس کے اندر آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں, فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر شامل ہو. لیکن اصل یہ ہے کہ حدیث کے اندر ہے کہ فکر سالم جو ہے, حدیث کے اندر ہے کہ فکر سالم جسم سالم سے ہوتی ہے. یعنی اگر آپ کا جسم صحت مند ہے, سالم ہے, صحیح ہے, تو آپ کی فکر بھی جو ہے اس کے اعتبار سے صحیح اور سالم ہوگی. لیکن اگر جسم میں بیماری ہوتی ہے تو انسان کی سوچ اور سمجھ بھی جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس آج کے پروگرام سے اور دونوں ڈاکٹر حضرات سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا, اینڈ انشاءاللہ آئندہ بھی پروگرامس میں آئیں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بالخصوص دونوں ڈاکٹر صاحبان کا کہ آپ لوگ نے پارٹیسپیٹ کیا اور یہاں پر اپنی خدمات کو انجام دیا اور یہاں پہ اسپیچ کی. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ آخر میں ٹوکن آف اپریسیشن ہمارے دونوں اسپیکرز کے لیے, اور دونوں اسپیکرز نے اپنا آج سنڈے کے ڈے, مجھے نہیں پتہ گھر پہ ان کے کیا حالات ہوں گے, لیکن آج سنڈے کے دن جو ہے وہ انہوں نے ٹائم اسپیئر کیا ہے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے ٹائم اسپیئر کیا. تو ایک چھوٹا سا ٹوکن آف اپریسیشن ہے جماعت کی جانب سے اور ہیلتھ بورڈ کی جانب سے. ہمارے دوسرے جو آج کے اسپیکر ہیں میڈم شبنم رضی صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور بہت امپورٹنٹ معلومات ہمیں فراہم کی ہمارے آڈینس کو. تو قاری میل صاحب پلیز آ جائیں پلیز آ جائیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دو چھوٹے چھوٹے اناؤنسمنٹس ہیں جن کے ٹیسٹ رہ گئے تھے ابھی, وہ ہماری ٹیم جو ہے وہاں پر موجود ہے, اور جن کے ٹیسٹ رہ گئے ہیں وہ ضرور ٹیسٹ اپنا کروا لیں. دوسرا یہ تھا کہ انشاءاللہ اس پروگرام کی سیریز, جیسے آگاہ نے بتایا, میں نے بھی اپنے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ اس سیریز کو جو ہے آگے لے کے چلیں گے. اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ, اس میں ان کے ایکسپرٹس کو انوائٹ کریں گے. لیکن میری ہمارے پاس جو اس وقت 160 رجسٹریشن ہوئی تھی, لیکن میں وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید 150-150 سے زیادہ ہوں گے. تو کوشش کیجیے گا لوگوں کو کنونس کریں, کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارا اہتمام کرنا ہوتا ہے چیزوں کو, اور ہمیں موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگ اس سے مستفید ہوں. ادروائز ظاہر بات ہے کم لوگ ہوں گے تو پھر کم مستفید ہوں گے. یہ پروگرام جو آج ہوا ہے ریکارڈ بھی ہوا ہے. انشاءاللہ ہمارے ایک سیپریٹ پیج ہم بنا رہے ہیں فیس بک کا, جو کہ جماعت کے پیج سے لنکڈ ہوگا, اور اس میں آپ یہ کلپ کو جس سے نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو مہدی بھائی نے مجھے بتایا کہ PCN پہ بھی اس کو ہم رن کریں گے, اور تاکہ آپ لوگ جو انہوں نے مس کیا آپ کے فیملیز میں سے وہ اس کو دیکھ سکیں. اور یہ ایک بار میں صرف ری انفورس کر دوں کہ واقعی ڈائبٹیز جو ہے وہ ایک بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, بہت تیزی سے اس کا وہ ہو رہا ہے, پریولنس ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سیریس ہوں. جو ڈاکٹر حضرات نے آپ کو گائیڈ لائنس دی ہیں ان کو پلیز فالو کریں, ان کو لائٹ نہ لیں, اور آگے چل کے تاکہ ہیلدی کمیونٹی اگر ہے, جسم آپ نے وجہ سے بتایا اگر ہے کہ سالم جسم ہے تو آپ جو ہے اپنا بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں کمیونٹی میں, ہیلدی کمیونٹی کے طور پہ. لاسٹ پہ جو ہے آپ کے لیے نیچے ریفریشمنٹ ہے, اور ریفریشمنٹ میں خیال کیا گیا ہے دونوں ڈاکٹر حضرات کا ایک سجیشن تھا کہ اس میں بڑی ہیلدی رکھے تاکہ ریفلیکشن ہو کہ ہم یہ پکوڑے اور یہ اس ٹائپ کی چیزیں کو ڈسکریج کرتے ہیں. تو نہیں, تھینک یو ویری مچ ایوری ون. ہاں ٹیسٹ کے لیے میں بتا دیا. اس کے علاوہ ایک چیز لاسٹ میں بتا دوں کہ ہماری صحت مند جماعت کا بھی آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اس سے مستفید ہوں پلیز. اس میں اکثر جب میں نے بتایا تھا کہ آج کل میڈیکل کاسٹ بہت ہائی ہو گئی ہے, جس طرح کی ہماری لیونگ ہے اور بیماریوں کا بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اولڈ ایج میں بھی اور میڈیم ایج میں. یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے, بہت اچھا آئی تھنک یہ ہماری کمیونٹی کے لیے موجود ہے. اس کی مزید معلومات آپ جان سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ اس کو ٹائم لائن جو دی ہے اس میں کر لیں تاکہ پورے سال کا آپ کا کورڈ ہو جائے وہ, ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ یہ تھا کہ آپ اگر فاطمیہ میں جیسے میں نے بتایا کہ آپ ایز اے کمیونٹی فاطمیہ ہاسپٹل کو اون کریں پلیز. باقی لوگوں کو بھی بتائیں کہ فاطمیہ ہاسپٹل ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. جس طرح ہمارے ایجوکیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ جائیں. ہمارے پاس وقت 3 ڈائبیٹولوجسٹ و اینڈوکرینالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر علی اصغر بھی ہوتے ہیں, شاید 3 دن ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے. ڈاکٹر تحسین اور ڈاکٹر سبیکہ
ڈاکٹر سبیحہ, ڈاکٹر تحسین, 2 فیمیل اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں اور ایک ڈاکٹر صاحب خود موجود ہوتے ہیں. ٹائمنگز وغیرہ آپ کے پاس وہ انفارمیشن میں آتا ہے تو آپ اس میں دیکھ لیجیے گا ان کے ٹائمنگز اور ڈیز, اور تاکہ اگر کوئی مستفید ہونا چاہے تو اس سے ضرور مستفید ہو جائے. آخر میں ڈاکٹر آغا پہ ریکویسٹ کروں گا, بلکہ قاری مہدی صاحب سے, کہ دعائے امام زمانہ سے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سوری میں ایک چیز بھول گیا تھا. ہماری جو کچھ 2 فارماسیوٹیکل کمپنیز نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے, یہاں پر 3:30 بجے سے آ گئے تھے ٹیسٹ کے لیے, اور ابھی بھی آگے پروگرام کے بعد بھی وہ اپنی خدمات دیں گے. گیٹس فارما اور فارمیوو, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. شاید پیچھے کھڑے بھی ہوئے ہیں آپ لوگ جو ہے, بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ یہاں آئیں. اور اس کے علاوہ قاری مہدی صاحب, میڈیا ٹیم اور ایڈمنسٹریشن کی ٹیم جنہوں نے بہت سپورٹ کیا. تھینک یو ویری مچ مہدی بھائی اینڈ آل. تھینک یو.